صحیح. بسم اللہ الرحمن الرحیم. الحمد للہ وحدہ والصلاۃ والسلام علی من لا نبی بعدہ، اما بعد. تو نماز سے پہلے جو ہماری گفتگو چل رہی تھی اس میں ہمارے سامنے یہ بات آ گئی تھی، بنیادی عنوانات آ گئے تھے، اور اس کے بعد یہ بات آ گئی تھی کہ جو ایک بہت بنیادی سوال ہے اس کو ہم نے ڈسکس کیا، اور وہ انسانیت کے حوالے سے اگر کہا جائے تو شاید سب سے بڑا سوال یہی ہوگا کہ انسان جو ہے اس کا مقصد کیا ہے، زندگی کا مقصد حیات کیا ہے. تو اس پہ ہم نے تھوڑی سی گفتگو کی، اور ہمارے سامنے جو آخری میں نتیجہ آیا وہ یہ آیا کہ اللہ تعالیٰ کی جو اطاعت ہے یہ اس کی زندگی کا مقصود ہے. باقی تمام چیزیں جو ہے وہ مقصود نہیں ہیں، وہ اس کے لیے معاون اور تمہیدات ہیں. اب انسان اس مقصد میں ناکام جو ہوتا ہے اس کی بنیادی وجہ جو ہے وہ دو ہوتی ہیں، یا تو کبھی اس پہ غلبہ شہوت ہو جاتا ہے، اور کبھی وہ منہج غلط اختیار کرتا ہے. یہی وجہ ہے آپ دیکھیں کہ جو بنیادی آیات ہیں اس میں منہج کو ڈسکس کیا گیا ہے، یعنی اہدنا الصراط المستقیم صراط الذین انعمت علیہم، یہ وہی منہج ہے، راستہ، طریقہ کار، اور وہ راستہ جو ہے وہ بتایا ہے. فَإِنْ آمَنُوا بِمِثْلِ مَا آمَنْتُمْ بِهِ فَقَدِ اهْتَدُوا وَإِذَا قِيلَ لَهُمْ آمِنُوا كَمَا آمَنَ النَّاسُ. پھر وہ 73 فرقوں والی جو روایت ہے اس میں بھی جو پوچھا ہے کہ ایک فرقہ جو ہے وہ جو ہے کامیاب ہوگا، اس میں بھی آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے بتایا ما انا علیہ و اصحابی، اس میں بھی جو ہے وہ طریقہ جو ہے وہ بتایا. یہاں یہ بات جو ہے وہ ایک اس نقطے کو سمجھنا ضروری ہے کہ آج ایک نعرہ جو ہے نا، بعض نعرے بعض مرتبہ بہت اچھے لگتے ہیں، تو وہ کسی خاص تناظر میں تو صحیح ہوتے ہیں، لیکن اس کو اس تناظر سے ہٹا کے اس کو عموم جب دے دیا جاتا ہے تو اس کا جو مفہوم مخالف ہے وہ غلط نکلنا شروع ہو جاتا ہے، جس کو ہمارے یہاں کہتے ہیں کلمۃ حق ارید بها الباطل. اب ایک نعرہ جو ہے وہ مشہور ہو گیا کہ بھائی کتاب و سنت کا اعتبار ہے. بات بالکل صحیح ہے، بات اپنی جگہ بالکل صحیح ہے کہ اعتبار جو ہے وہ کتاب و سنت کا ہے، لیکن کتاب و سنت کا اعتبار کس تناظر میں ہے؟ ظاہری سی بات ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے صرف کتاب نہیں بھیجی تھی، دو چیزیں بھیجی تھی، ایک کتاب بھیجی تھی اور ایک رجال بھیجے تھے. بلکہ اگر تھوڑا سا ہم اور ذرا ڈیٹیل میں جائیں تو اندازہ ہوگا کہ کتاب تو چند جو ہے وہ قوموں کے پاس آئی ہے، رجال سب کے پاس آئے. اس لیے اللہ کے پیغام میں اصل رجال ہیں. اس سے کتاب کی اہمیت کو کم کرنا مقصود نہیں ہے، لیکن وہ کتاب کا کتاب ہونا بھی رجال سے ہی پتہ چلا ہے. اس میں کی بحث ہے، یہ بالکل ایک الگ گفتگو ہے. بعض لوگوں پر کتاب و سنت کا اتنا غلبہ ہوتا ہے کہ وہ رجال کی اہمیت کا انکار کر دیتے ہیں، اور بعض پہ رجال کا اتنا غلبہ ہوتا ہے کہ وہ کتاب و سنت کو جو ہے وہ اس کی اہمیت کا انکار کر بیٹھتے ہیں. یہ افراط و تفرید آپ کو معلوم ہے، الجاہل اما مفرط او مفرط. تو یہ گویا کہ اس طریقے سے بیلنس جو ہے وہ ان بیلنس ہوتا ہے. یہ جو بہت سارے فرقے بنے ہوئے ہیں، جو فرقوں میں جو فرق آتا ہے، اختلاف آتا ہے، اس کی بنیاد بھی اس پہ بیلنس رکھنا نہیں ہے. بعض پہ جو ہے وہ رجال کا غلبہ ہو جاتا ہے، بعض پہ کتاب کا غلبہ ہو جاتا ہے. تو بھائی دونوں چیزیں اپنی جگہ کیا ہے، اہم ہے. کتاب اپنی جگہ اہم ہے، رجال اپنی جگہ اہم ہے، لیکن منہج کے تعین میں بنیاد رجال ہیں. منہج کے تعین میں بنیاد جو ہے وہ رجال ہیں. یعنی اس کو آپ اس طرح سے لے سکتے ہیں کہ اطاعت تو ظاہری بات ہے کہ اللہ کی ہے، اصل اطاعت تو کیا ہے، اللہ کی ہے، اور پھر اطاعت جو ہے وہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی ہے. اطیعوا اللہ و اطیعوا الرسول میں مطاع مستقل جو ہے وہ یہ دو ہیں. البتہ وَأُولِي الْأَمْرِ مِنْكُمْ کی اطاعت غیر مستقل بہرحال ثابت ہے عطف کے ساتھ. اور یہ جو میں نے آیتیں آپ کے سامنے پڑھی، ان سب میں کہیں یہ نہیں کہا کہ اہدنا الصراط المستقیم صراط الکتاب والسنہ، یہ نہیں کہا گیا. صراط الذین انعمت علیہم یہ رجال ہے. تو یہ بات اس لیے تھوڑی سی ضرورت ہے کہ رجال کی اہمیت کو وقتاً فوقتاً کم کرنے کی کوشش کی جا رہی ہے. یعنی بہت سارے مختلف سٹیپس پہ لوگ کام کر رہے ہیں. کچھ کام یہ کر رہے ہیں کہ سند سے لا تعلق کیا جائے، کچھ صحابہ پہ ورک کر رہے ہیں، کچھ نے نبوت کی حیثیت اور پوزیشن کو مختلف انداز سے، اب اگر ہم اس ڈیٹیل میں تقسیم میں جائیں تو بعض نے تو خود نبوت کا دعویٰ کر دیا،
بعد میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو کی جو حیثیت رسالت ہے، یعنی آپ کے پاس جو وحی مطلوع غیر مطلوع ہے، اس کا انکار کر دیا۔ بعض نے آپ کو اس نے کہا کہ نہیں اتنی بڑی بات لوگوں کو ہضم نہیں ہو پا رہی، یعنی آپ یہ کہیں کہ احادیث حجت نہیں ہے تو یہ بات ہضم نہیں آ رہی، تو دوسرا اسٹیپ آئے کہ نہیں آپ کو مطاع مستقل نہ مانا جائے، آپ کو ایک غیر مستقل رسول مانا جائے کہ آپ دوسروں کی پیروی کر رہے ہیں۔ آپ ابراہیم علیہ السلام کے جو ہے وہ پیروکار ہیں، ابراہیم علیہ السلام کی سنت ہوگی وہ یہاں تک آئے گی تو آپ کی سنت بننا، آپ کی سنت ماننے کے لیے ہم تیار نہیں ہیں۔ بعض نے اور دوسرے انداز سے جو ہے وہ آپ کی پوزیشن کو جو ہے وہ کم کرنے کی کوشش کی، تو میں نے کہا یہ مختلف کام ہو رہے ہیں نا، مطلب یہ تو اگر آپ فتنوں پہ جائیں تو مختلف ہے کہ بعض آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی جو ہے پوزیشن کو جو ہے وہ متاثر کر رہے ہیں، بعض نے صحابہ کی پوزیشن کو متاثر کیا، اور پھر بعض جو ہے وہ اکابر اور سلف صالحین، سلف دو طرح کے ہیں نا، جو خلف سلف ہو جاتے ہیں، تو سلف صالحین کی پوزیشن کو متاثر کرنے کی کیا ہے کوشش کی۔ اس لیے بات یاد رکھیے کہ منہج کا جو تعین ہوتا ہے نا، راستے کے تعین میں خود اللہ تبارک و تعالیٰ نے رجال ہی کو جو ہے وہ گنوایا ہے، انعمت علیہم میں بھی اور ما انا علیہ واصحابی میں بھی، اور اسی پہ جو ہے وہ تعامل رہا ہے۔ اس لیے اب مسئلہ یہ ہو جاتا ہے کہ پھر یہ دونوں چیزیں بظاہر متعارض ہو جاتی ہیں، تو ان کے تعارض کو ختم کرنے کے لیے یا ان کو سمجھنے کے لیے یہ جملہ ہمیں جو ہے وہ بولنا چاہیے اور استعمال کرنا چاہیے کہ ہم جو ہے اعتبار کتاب و سنت کا ہے، اعتبار کیا ہے؟ کتاب و سنت کا ہے، بالکل یہی ہے، لیکن کتاب و سنت کے الفاظ بھی ہم سلف صالحین سے لیتے ہیں اور ان کا معنی بھی ان کے سلف صالحین سے لیتے ہیں، یعنی صحابہ سے لے کے یہاں تک ہم ان کتاب و سنت کے الفاظ بھی ان سے لیتے ہیں اور اس کا معنی بھی کیا ہے انہی سے جو ہے وہ لیتے ہیں۔ اب وہی والی بات ہے کہ جہاں معنی میں بہت سارے احتمالات آ جائیں گے تو اس کی تعین کے لیے جو منہج ہوگا وہ انہی سے جو ہے وہ ثابت ہوگا۔ تو اس سے یہ بات واضح ہو گئی کہ یہ خود متاع نہیں ہے، یہ خود متاع کیا ہے نہیں ہے، لیکن قرآن اور حدیث کے الفاظ اور معنی کو پہنچانا جو ہے وہ ان کا جو ہے وہ کام ہے۔ آج جو ایک بہت بڑا کام ہو رہا ہے وہ اسی پر ہو رہا ہے کہ کسی طریقے سے یہ طریقہ کار ہو جائے کہ ہم نے سلف سے نیچے سے وہ کتاب کے الفاظ لینے کتاب و سنت کے، اس لیے کہ پوری 2 صدی سے زور لگا لیا، پورا 1924 تک پہلی جنگ عظیم تو پورا زور لگا کہ اسلام کو ختم کر دیں، نعوذ باللہ من ذالک، پھر یہ اس پہ بیٹھے کہ نہیں ہم مذاہب ختم نہیں ہو سکتے، تو اب کیا کریں کہ یہ کوئی نیا ایڈیشن جو ہے وہ لایا جائے، تو پورا زور لگا کے انہوں نے کہا پتہ ختم ہم نہیں کر سکتے، تو اب آخر یہ ہے کہ کتاب و سنت کے الفاظ چلے ان سے لے لیں گے، معنی نہیں لیں گے، معنی ان سے نہیں لیں گے، الفاظ جو ہے وہ لے لیں گے۔ تو میں آپ سے کہہ رہا ہوں کہ اعتبار کتاب و سنت کا ہی ہے، تو رجال کہاں سے آ گئے؟ رجال اس معنی میں آ گئے کہ رجال سے ان کے الفاظ بھی لیے جائیں گے اور رجال سے ان کا کیا ہے معنی بھی لیا جائے گا۔ آج جو نیا نئے منہج سے مراد مغرب کا منہج نہیں کہہ رہا میں آپ کو، جو ہمارے اندر تجدد پسندی کا منہج ہے، اس منہج کا حاصل یہ ہے کہ چلیں الفاظ کتاب و سنت کے چھوڑنے کے لیے، جو کہ مسلمان تیار ہی نہیں ہے نا، بہت تجربہ کر لیا، نہیں مسلمان جو ہے وہ قرآن اور حدیث کو چھوڑ نہیں سکتا، چھوٹی سی جماعت تو الگ ہو گئی لیکن مجموعی طور پہ اس مسلمانوں کا ضمیر جو ہے وہ قرآن اور حدیث اپنے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت کو چھوڑنے کے لیے تیار نہیں ہے۔ تو اب کہا کہ یہ کر لیتے ہیں، الفاظ لے لیں گے، باقی معنی جو ہے نا یہ تو لوگ ہیں، تو معنی کون بتائے گا؟ معنی ہم بتائیں گے۔ تو اب یہ تو تھوڑا سا اگر کامن سینس سے سوچیں تو بھائی آپ بھی تو رجال ہیں نا، آپ بھی تو کیا ہیں؟ رجال ہی ہیں، لہذا رجال کا تو اعتبار ہی نہیں ہے، اعتبار تو کس کا ہے؟ کتاب و سنت کا ہے، تو آپ کی یہ بات ہم کیوں مان لیں؟ تو دیکھیں بات وہی ہے خدا کہ ہمیں رجال سے توڑ کے خود رجال کی طرف ہی لے کے آ رہے ہیں، ہمیں رجال سے توڑ کے کیا ہے خود رجال کی طرف لے کے آ رہے ہیں۔ حضرت مولانا امین صدر اوکاڑوی صاحب رحمۃ اللہ نے بڑے پیارے انداز سے سمجھایا، کیونکہ یہاں کافی ساتھی بیٹھے ہیں، میں اس پیارے انداز سے سمجھا نہیں سکتا، لیکن میں مثال ان کی بتا دیتا ہوں۔ کیا بات ہے؟ کیا ہو گیا؟ کیا بات ہے؟ کیا بات ہے؟ حضرت نے 3 جملے بولے۔ پہلے جب میں نے ان کی طرف بولا تو یہ تھوڑا پریشان ہو گئے نا، تھوڑا سا ان کی سٹی کیا ہو گئی، کوئی گڑبڑ ہو گئی ہے، کیا ہو گئی ہے، اور یہ تھوڑا سا ان کو دیکھ رہے ہیں کہ کیا مسئلہ کیا ہوا ہے۔ مجھے اس سے یاد ہے کہ ہمارے ایسے سنا دیتا ہوں، اچھا یہ ریکارڈ بھی ہو رہا ہے، اللہ خیر کرے، لیکن کوئی مسئلہ نہیں ہے ایسا۔ ہمارے یونیورسٹی کے دوست تھے علاقے، تو وہ ممکن ہے وہ بھی یہ سن رہے ہوں تو انہیں بھی یاد آ جائے گا۔ یہ کراچی یونیورسٹی میں بہت کچھ ہوتا ہے، آپ کو معلوم ہے کیا کچھ ہوتا ہے؟ تو
اب یونیورسٹی کے لڑکے تھے تو 2 لڑکے اور آئے نا, وہ بھی علاقے کے لڑکے تھے ہمارے, تو جو وہ لڑکے وہاں پڑھ رہے ہوتے وہ ان کا لیول نا عام لڑکوں سے ہائی ہو چکا ہوتا ہے. کراچی یونیورسٹی ایک الگ دنیا ہے. تو وہ جو لڑکا تھا جو وہاں پڑھتا تھا وہی میرا دوست تھا, یہ سارے ہمارے دوست تھے. تو انہوں نے کیا کیا کہ پہلے سے نا انہوں نے کہا کہ یار ان جو نئے آئے نا ان کے ساتھ کچھ ہم کھیل کھیلتے ہیں. تو کھیل کیا کھیلتے ہیں کہ انہوں نے پہلے سے ساری سیٹنگ ہوتی ہے لڑکیاں وغیرہ سے, کہا کہ اس کے کہیں گے لڑکی کو چھیڑا ہے نا انہوں نے. تو اب وہ لڑکے آ گئے, انہوں نے کہا کہ یہ لڑکی کو چھیڑا ہے بھائی. اچھا اب جب وہ یہ کہا تو یہ والا اس کو دیکھ رہا ہے کہ یار اس کمینے نے چھیڑا ہوگا, دوسرا والا اس کو دیکھ رہا ہے کہ نہیں تو نے چھیڑا ہوگا. تو یہاں پر بھی صورتحال یہ تھی کہ مولانا ان کو دیکھ رہے تھے اور یہ کیا ہے کوئی گڑبڑ ہو گئی ہے. کیا بات ہے بھائی, کیا بات ہے. تو ایک استفہامی انداز سے کوئی مسئلہ ہو گیا. دوسرا یہ کہ میں غصے میں بولوں کیا بات ہے, میں سوال نہیں کر رہا, غصہ ہو رہا ہوں. بچوں کوئی غلط بچوں نے جو ہے وہ گندگی کر دی ہے, غصے میں جانا کیا بات ہے. اچھا کیا بات ہے بھائی. اب وہ لہجے سے پتا چل رہا ہے کہ نہ استفہام مقصود ہے اور نہ ڈانٹنا مقصود ہے. پہلے میں استفہام مقصود تھا, دوسرے میں سب پہلے والے میں ادھر ادھر دیکھ رہے ہیں گڑبڑ کیا ہو گئی, کیا مسئلہ ہو گیا کوئی. دوسرے والے میں کیا ہے, سب جو بچے ہوں گے وہ تھوڑا ادب والے ہوں گے تو کہ بھائی, اور تیسرے میں خوش ہیں کیا بات ہے یار بڑے لشوش لگ رہے ہیں آپ تو, بڑے جو ہے وہ چمک رہے ہیں آپ. اب یہ نہ استفہام مقصود ہے نہ ڈانٹنا مقصود ہے, یہ تو اس پہ ایک جو ہے وہ اظہار تعجب جس کو ہمارے یہاں کہتے ہیں مسرت اور اس طرح کے جو ہے وہ انداز پہ استعمال ہوتا ہے. تو اب دیکھیں جملہ ایک ہے, الفاظ جو نقل ہوں گے کیا بات ہے وہ ایسے ہی نقل ہوں گے. جو سامنے موجود تھا نا وہ اس کے معنی کو سمجھ پائے گا کہ کس سینس میں کا ہے. لہذا ہم جب کہتے ہیں نا کہ صحابہ معیار ہیں, یعنی معنی کے تعین میں جو بنیاد ہے وہ صحابہ ہیں, بنیاد صحابہ ہیں. اس سے وہ مسئلہ بھی آپ کا حل ہو جاتا ہے کہ یہ جو قادیانی اٹھاتے ہیں اور قادیانیوں کے بڑے بڑے اٹھاتے ہیں وہ گھمانے کی کوشش کرتے ہیں خاتم النبیین, کہ خاتم النبیین کا لفظ آیا ہے نا قرآن میں, تو کہا کہ خاتم ختم کو کہتے ہیں, اور خاتم کا مطلب ہے آخری, مطلب ادھم زبردست. جیسے کہ آپ فتاوی شامی میں دیکھ لیں کہ خاتمۃ الفقہا, کیا امام شافعی کے علامہ شامی کے بعد کوئی فقیہ نہیں آیا؟ اسی طریقے سے علامہ آلوسی کے بعد خاتمۃ المفسرین, خاتمۃ الاولیاء. تو یہ سب جو خاتم ہے, یہ خاتم کا مطلب یہ تھوڑی ہے کہ اس کے بعد کوئی اور نہیں آیا. یہ خاتم کا مطلب جو ہے وہ مطلب ختم, جیسے ہمارے کہتے ہیں نا ختم ہے, اینڈ ہے, کیا مطلب اس کے بعد نہیں ہے. جیسے جے ڈاٹ والے ہیں نا, جے ڈاٹ دیکھا ہے نا وہ جو برانڈ ہے, تو جے کے بعد ڈاٹ لگا دیا, ڈاٹ فل اسٹاپ لگا دیا نا, ختم. انہوں نے کہا مطلب ہمارے کپڑے میں ختم ہے, بس ختم ہو گیا یہاں پہ. کیا مطلب اس کے بعد کوئی نہیں ہے؟ نہیں, جے ڈاٹ کے بعد وہ ایم ٹی جے آ گیا, پتہ نہیں کیا ہے وہ, کیا نام ہے, ایم ٹی جے ہے نا. اور بھی کپڑے آ رہے ہیں, برانڈ آ رہے ہیں اور بھی, لیکن ختم ہو گیا جے ڈاٹ پہ. ٹھیک, ایک ہوتا ہے کہ ختم ہے, ادھم ہے, بس گویا کہ اینڈ یہی ہے. تو اینڈ ہے, ڈاٹ ہے, ختم ہے. اچھا اردو میں بھی استعمال ہوتا ہے, عربی میں بھی استعمال ہوتا ہے. خود آپ کہتے ہیں خاتمۃ المفسرین, یہ کہتے ہیں کہ ہم بھی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو خاتم مانتے ہیں, اور خاتم کا مطلب یہ ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم بہت شاندار جو ہے وہ کیا ہے, نبی ہیں, کرمان میں. اب سوال یہ ہے کہ وہ کہتے ہیں ہم ان کو تھوڑی افضل مان رہے ہیں اپنے والے کو. اس لیے یاد رکھیے گا, جتنے گمراہ لوگ ہیں ان سب کا جو مشترکہ منہج ہے وہ یہ کہ قرآن و سنت کے الفاظ ہے تو معنی ہم خود متعین کریں گے. باقی آپ کے جتنے علوم اور جتنی بھی چیزیں معنی کے تعین میں ہے نا, ان کے لیے ایسے ایسے الفاظ استعمال کرو کہ لوگ ان سے جو ہے وہ بدزن ہو جائے کہ یہ اکابر پرستی کر رہے ہیں. صحابہ تو معیار نہیں ہو سکتے, معیار حق نہیں ہو سکتے. اور جس کو کہا جائے کہ یہ کیا ہوتا ہے, سب کو گول مول کر کے تاکہ معنی کے تعین کے لیے ان کے لیے راہ ہموار ہو جائے. یہ بنیادی منہج ہے, یہ ان کا طریقہ کار ہے, طریقہ کار, طریقہ واردات, آپ جو بھی کہیں. تو بہرحال اس چیز کو سمجھنے کی ضرورت ہے. ہمارے جو بھولے ہوتے ہیں, جو سادہ ہوتے ہیں, جن کو اتنا اس کا پتہ نہیں ہوتا, وہ بظاہر الفاظ کے ہیر پھیر میں آ جاتے ہیں کہ بھئی کسی اور کی پرستش تو نہیں ہے. تو یاد رکھیے گا کہ ہم پھر یہ کہہ رہے ہیں مطاع, اصل اطاعت تو بھائی اللہ تعالیٰ کی. باقی اللہ تعالیٰ نے خود جو ہے چونکہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی اطاعت کا بھی حکم دیا ہے, اس پہ نصوص موجود ہے, انشاءاللہ آگے بحث آئے گی, تو آپ بھی مطاع مستقل ہیں, اس کے علاوہ کسی کی اطاعت نہیں ہے. لا طاعۃ لمخلوق فی معصیۃ الخالق, تو ہمارے اصول میں
حاکم کی اطاعت، علماء کی اطاعت، یہ ساری کی ساری اطاعتیں غیر مستقل ہیں. اور یہ جو ہماری بات آتی ہے منہج کے اعتبار سے کہ ان کی پیروی کریں، اس سے مراد میں آپ کو کہہ رہا ہوں وہ معنی کے تعین، اصل میں معنی کا تعین کا سارا مسئلہ ہے. الفاظ کو تو انہوں نے کہا کسی حد تک کیا کر لیں، مان لیں. معنی وہ متعین کرے جو مغرب کا پورا ایک مذہب ہے وہ اس میں سما جائے، یہ اصل ہے. بہرحال تو مقصد اس پوری گفتگو کا یہ تھا کہ انسان ناکام دو وجہ سے ہوتا ہے. غلبہ شہوت یہ بھی مسئلہ ہے، لیکن یہ اتنا بڑا مسئلہ نہیں ہے جتنا بڑا مسئلہ جو ہے آپ غلط راستے پہ چلیے. میں نے آپ کو ایک حصی مثال سے بتایا، اور پھر میں نے بتایا آپ کو کہ آج ہمارے یہاں راستے سے ہٹانے کے لیے جو کام ہو رہا ہے وہ کس طور پہ ہو رہا ہے. لہذا نتیجہ ہو کہ دین محمدی کے سوا کوئی راہ مستقیم نہیں ہے. یہ گویا کہ ابھی کچھ ثابت بھی ہو گیا اور کچھ یہ دعویٰ ہے ابھی تک کی گفتگو کے اعتبار سے. انشاءاللہ جب گفتگو ہماری مزید ہوگی تو اسی دعوے کو ہم مزید کیا ہے نکھاریں گے. اب یہاں پر ایک ہے اصول استعارہ. آگے ہم وجود باری تعالیٰ کی بحث شروع کر رہے ہیں. پہلی بحث پہلا ٹاپک ہم نے ختم کر لیا. وہ پہلا ٹاپک کیا تھا کہ مقصد حیات کیا ہے، انسان کا مقصد حیات کا. وہ جو سوال تھا کہ انسان کا ماضی مستقبل، اس کو تو ہم نے ڈسکس نہیں کیا، لیکن انسان کا جو حال ہے ابھی جو مقصود ہے وہ کیا ہے. اب دوسری جو بحث وجود باری تعالیٰ کی شروع ہو رہی ہے، اس سے پہلے جو ہے اصول استعارہ سے جو ہے وہ ہم بحث کر رہے ہیں، یہ بتانے کے لیے کہ ہم وجود باری تعالیٰ سے بحث کیوں کرتے ہیں. اصول استعارہ کیا ہے؟ اصول استعارہ کا مطلب ہے عاریت. عاریت کا کیا اصول ہوتا ہے؟ تو عاریت کے اصول کو آپ سمجھ سکتے ہیں کہ عاریت کا اصول ہمیں یہ بتاتا ہے کہ سب سے پہلے جو ہم پہ لازم ہے وہ لازم ہے کہ ہم اللہ تعالیٰ کی ذات کے بارے میں جانیں. اللہ تعالیٰ کی ذات کے بارے میں جانیں. اچھا یہ یاد رکھیے گا کہ یہ جو علم کلام میں بھی آتا ہے کہ ذات باری تعالیٰ سے بحث ہوئی، یاد رکھیے کہ ذات باری تعالیٰ کا احاطہ کوئی بھی نہیں کر سکتا. لا تدرکہ الابصار، لا تدرکہ الابصار. ذات باری تعالیٰ سے بحث کرنے کا مطلب یہ ہے کہ انسان کو اپنے رب کی پہچان ہو جائے. باقی اللہ تعالیٰ کی ذات و صفات کا احاطہ، اب متشابہات کی بحث آگے آئے گی انشاءاللہ کل، تو اس سے بھی اندازہ ہو جائے گا. اور بھی بہت سی چیزیں اب انسان کو نہیں سمجھ آتا کہ کوئی ایسی ذات کیسے ہو سکتی ہے کہ جو زمان و مکان سے ماورا ہو. اس لیے کہ آپ تو زمان و مکان میں ہے نا، تو آپ ایسی ذات کو سمجھ اس احاطے کے اعتبار سے کیا ہے نہیں سکتے. تو اس کا یہ مطلب نہیں ہے کہ جب ہم اللہ تعالیٰ کی ذات کا احاطہ نہیں کر سکتے تو ہم اللہ تعالیٰ کی ذات کی بنیادی معرفت بھی حاصل نہ کریں. اس لیے کہ ضابطہ یہ ہے کہ ما لا یدرک کلہ لا یدرک جلہ، یا لا یدرک کلہ یا لا یدرک بعضہ، کہ جو چیز ما لا یدرک کلہ، جو چیز مکمل جس کا ادراک نہیں ہو سکتا، تو ایسا نہیں ہوتا کہ اس کے پورے کو ہی چھوڑ دیا جائے. جتنا ہو سکتا ہے کیا ہے نا، ضرورت تقدر بقدر الضرورہ. بہرحال تو اللہ تعالیٰ کی ذات کی معرفت ضروری ہے، لیکن اس معرفت کا مقصد کیا ہے وہ آپ کے سامنے جو ہے وہ آ گیا. اس کو اصول استعارہ سے ہم سمجھنے کی کیا ہے کوشش کریں گے. اصل میں متکلمین جو ہے اس پہ جو بحث کرتے ہیں وہ بحث کرتے ہیں نظر کے اعتبار سے، کہ نظر جو ہے وہ انسان پہ سب سے پہلے کیا ہے لازم ہے، اور وہ نظر کیوں لازم ہے اس کو یہاں سمجھایا جا رہا ہے کہ اصول استعارہ کے اعتبار سے. استعارہ کیا ہے؟ دیکھیں دھوپ جو ہے وہ مثال کے طور پہ زمین پہ ہمیں پڑتی ہوئی نظر آ رہی ہے، دیوار پر، زمین پر، لیکن وہ دھوپ جو ہے وہ زمین کی نہیں ہے. وہ دھوپ بنیادی طور پہ جو ہے وہ سورج کی وجہ سے، یعنی اس کا منبع کیا ہے؟ سورج ہے. اس دھوپ کا جو اصل منبع ہے وہ زمین نہیں ہے، اگرچہ دھوپ ہے زمین پر. ایک اور مثال لے سکتے ہیں، چائے ماشاءاللہ آپ سب کے سامنے جو ہے وہ آ گئی ہے، میں چائے کو ہاتھ لگا رہا ہوں گھر میں. اب یہ جو گرماہٹ ہے یہ ہے تو چائے کے ساتھ، لیکن اس کی وجہ جو ہے وہ یہ چائے نہیں ہے، بلکہ اس کی وجہ کیا ہوگی؟ بتاؤ بھائی، آگ ہوگی نا، چولہا ہوگا نا، کوئی چولہا ہوگا، ہیٹر، کوئی بھی چیز ایسی ہوگی نا، اسی پہ پکایا ہوگا نا. یا آپ کہیں گے برف پہ رکھی تھی تو کیا ہو گئی؟ بہرحال اس کی جو گرماہٹ ہے، یہ گرم ہونا اس کا یہ اس کی وجہ سے نہیں ہے. یہ گرم ہونا پیچھے اس کے جو ہے وہ چولہا ہے اور آگ ہے، اس آگ کی وجہ سے اس میں کیا ہے یہ گرماہٹ ہمیں نظر آ رہی ہے. ایسے ہی
زمین پہ ہمیں جو ہے وہ دھوپ نظر آتی ہے، لیکن وہ دھوپ جو ہے وہ زمین اس کی وجہ نہیں ہے، بلکہ اس کی وجہ جو ہے وہ اس کا منبع اور اس کا جو اصل ہے وہ جو ہے وہ سورج ہے۔ اچھا، اب سوال یہ ہے کہ یہ ہم نے کیوں کہا بھائی کہ یہ دھوپ جو ہے وہ زمین کی نہیں ہے؟ کامن سی مثال ہے۔ اس کی وجہ یہ ہے کہ جب دھوپ نکلتی ہے تو ہمیں پتا ہے کہ یہ دھوپ مثلا 7-8 بجے دھوپ نکلی ہے تو ہمیں پتا ہے کہ 3-4 بجے یہ دھوپ کیا ہے؟ نہیں تھی، سورج نہیں تھا تو کیا تھا؟ دھوپ بھی نہیں تھی۔ البتہ جب سورج نکل گیا تو دھوپ آ گئی، یعنی پہلے عدم تھا پھر دھوپ کا وجود ہو گیا۔ اچھا، ابھی ہم دیکھ رہے ہیں دھوپ کیا ہے؟ نہیں ہے، تو گویا کہ دوبارہ جو ہے وہ عدم ہو گیا۔ اس کو آپ کہتے ہیں کہ کوئی وجود ہے دو عدموں کے درمیان۔ کوئی وجود ہے کس کے درمیان؟ وہ ایک وجود کو پیک کیا ہوا ہے، کس سے؟ عدم سے۔ اللہ اکبر۔ جیسے ہمارے شیخ محمد عوامہ دامت برکاتہم عالیہ، ان کا ایک بڑا سونے کے پانی سے لکھنے کی حیثیت کا ایک جملہ ہے، فرماتے ہیں کہ الادب مع النقد والنقد مع الادب۔ کیا کہتے ہیں؟ الادب مع النقد والنقد مع الادب۔ ہمارے یہاں وہ افراط و تفریح، ہم ادب کرتے ہیں تو اتنا ادب کرتے ہیں کہ نقد بھول جاتے ہیں، پھر ہم سامنے والے کو معصوم سمجھتے ہیں۔ ہمارے یہاں مسئلہ ہے کہ مانتے ہیں تو رسول مانتے ہیں، نہیں مانیں گے تو پھر جب تک کافر نہیں قرار دیں گے چھوڑیں گے کیا ہے؟ چھوڑ کے آئیں گے گلی میں۔ تو ادب جب کرتے ہیں ہم تو ہماری نقد کی جو آنکھ ہے وہ بند ہو جاتی ہے۔ اچھا، نقد کرتے ہیں تو پھر ہم، آپ کو معلوم ہے ساری چیزیں، یعنی ہمارے یہاں یہ مطلب سب کی بات نہیں ہے، یعنی شاندار نقد کی مثالیں بھی موجود ہیں، لیکن یہ بعض طبیعت بتا رہا ہوں، یہ مطلب قضیہ محملہ ہے۔ اس لیے نقد کرنا ہو بھائی، اگر کسی کی رائے پہ تنقید کرنی ہو تو بہت سارے حضرات ہیں، لیکن حضرت مولانا یوسف الودھانی صاحب رحمۃ اللہ علیہ، حضرت نافع صاحب رحمۃ اللہ علیہ، حضرت شیخ الاسلام صاحب کی حضرت معاویہ تاریخی حقائق، ان کو ضرور پڑھنا چاہیے کہ نقد کرنا کیسے ہوتا ہے۔ حضرت یوسف الودھانی صاحب رحمۃ اللہ علیہ نے اور عقائد کے معاملات میں یہ رد کیا ہے، تو انہوں نے کس شائستہ انداز سے جو ہے وہ لکھا ہے۔ ان کی جتنی بھی کتابیں ہیں بڑے ہاٹ ٹاپکس ہیں، اور نافع صاحب تو ایسے موضوعات میں گئے ہیں کہ جو سب سے زیادہ ہاٹ ٹاپکس ہیں۔ رحماء و بینہم 4 جلدیں لکھ دی۔ اس جملے کا جس کو کہتے ہیں نا کہ صرف راہ کی بھی جو ہے وہ تشریح کرنے میں 4 جلدیں ہو گئی۔ 4 صحابہ کا صرف بتایا کہ ان میں محبت کتنی تھی، جملہ تو پورا نہیں ہوا نا، رحماء و بینہم، کہ ان میں آپس میں محبت کتنی تھی صحابہ کے درمیان، صرف 4 ہی کی بتائی ہے تو 4 جلدیں کیا ہو گئیں۔ تو ان کے سارے ٹاپک ایسے ہیں، لیکن وہ کتنے پیارے انداز سے گفتگو کریں گے۔ آپ ان کی کتاب پڑھ لیں، کوئی راوی ضعیف موضوع آ گیا تو اب آپ تو کیا کہیں گے؟ ان کی بڑی عجیب تعبیر ہے، وہ کہتے ہیں اس میں کچھ بزرگ راوی آ گئے۔ ایک خاص انداز ہے۔ اب وہ بزرگ آ گئے تو اب بزرگ، آپ کو معلوم ہے کہ بزرگ کا ایک معنی تو یہ ہے کہ یہ بڑا احترام کا، بزرگ کا مطلب کمزور ہیں، وہ مضبوط نہیں ہے، جوان نہیں ہے نا راوی، وہ کیا ہے؟ واللہ عالم، یہ میں ایسے ہی سمجھ رہا ہوں، لیکن یہ کہ وہ آپ دیکھیں گے بہت پیارے انداز، بہت پیارے انداز۔ تو نقد کیا جائے تو نقد کے ساتھ ادب ہونا، تو دیکھیں یہ ساری کتابیں چمک گئی۔ اور ایک یہ کہ آپ نقد کریں تو ادب چھوڑ دیں، اور پھر ادب کرنے پہ آئیں تو آپ نے جس کو بس مان لیا تو آپ کہہ رہے ہیں نبی ہے، اس کی کوئی بات غلط نہیں ہو سکتی۔ نہیں، غلط بھی ہو سکتی ہے، صحیح احتمال موجود ہے۔ انبیاء علیہ السلام کی بات تو کوئی جو ہے وہ معصوم کیا ہے نہیں۔ تو آپ دیکھیں یہ نقد ہے نا، اس کو 2 طرف سے ادب کے درمیان جو ہے وہ جوڑا ہے، گھیر دیا ہے نا، الادب مع النقد والنقد مع الادب۔ تو یعنی آپ تھوڑا غور کر لیں، ایسی شخصیات جنہوں نے بہت کام کیا، اور ان کا نام جو ہے شیخ عبد الفتاح بغداد صاحب، شیخ الاسلام حضرت مفتی تقی عثمانی صاحب، مولانا یوسف الودھانی صاحب، بہت سارے حضرات ہیں، ان کی آپ تحریرات میں یہ جو ہے وہ چیز پائیں گے۔ یہ میں بات اس لیے کہہ رہا ہوں کہ چونکہ یہ جتنے بھی ٹاپکس ہیں الہاد کلام نا، اس میں نقد زیادہ ہوتا ہے، اس کی وجہ وہی ہے، اینٹی وائرس ہے نا، وائرس آئے گا تو فوراً کیا ہے، تو کہتے ہیں علم کلام میں اتنا ردا اور قدا کیوں؟ بھائی اس کا کام یہی ہے، محافظ ہے نا، چوکیدار ہے نا۔ اب چوکیدار جو ہے وہ، اچھا چوکیدار کون ہوگا؟ کوئی بھی ایرا غیرہ جا رہا ہے فوراً، مطلب اگر کوئی چوکیدار ہے نا اور بدماش قسم کے لوگ آ رہے ہیں کہہ رہے ہیں یار آپ کا چوکیدار بہت شریف ہے، کسی کو کچھ نہیں کہتا، بہت شریف ہے، تو یہ چوکیدار کی تعریف نہیں ہے، یہ تو مذمت ہے۔ اور کوئی آگے کہہ رہا ہے آپ کا چوکیدار جو ہے نا یار یہ بڑا خطرناک آدمی ہے، یہ تو اتنے سوالات کرتا ہے، صحیح ہے، مطلب اس کا کام ہے، بعض مطلب کام کی نزاکت ایسی ہوتی ہے
کہ اس میں شرافت جو ہے نا، یعنی وہ جیسے مدرسے کے قیم صاحب ہیں اور رات کو تہجد پڑھ لیں، بھائی آپ تو تہجد پڑھ لیں، بچے پیچھے کیا کر رہے ہیں، وہ ایسا ہونا ایکٹیو آدمی ہو، یعنی ایسا مطلب نہیں کہ تہجد نہ پڑھے تہجد، لیکن وہ اگر وہ بہت بزرگ آدمی ہے تو وہ قیمی نہیں کر سکتا، نگرانی نہیں کر سکتا، وہ ایسا آدمی ہو کہ جو یعنی جس کو طریقے بتاؤں کہ طلبہ کر کیا سکتے ہیں، یعنی کون کیا کر سکتا ہے، جس کی نگرانی کر رہا ہے نا اس کے طریقے کا اس کو معلوم ہو۔ بہرحال ہم دوبارہ اس طرف آتے ہیں کہ میں آپ کو بتا رہا تھا کہ نقد اگر ہو نا تو وہ ادب کے درمیان ہو، دونوں طرف سے ادب گھیرا ہو۔ تو یہاں پر بھی اگر ہم دھوپ کی اگر حقیقت کو دیکھتے ہیں تو وہ اس کا جو وجود ہے نا وہ دو عدموں کے درمیان ہے۔ ایسے ہی یہ جو چائے ہے، یہ جو بھی پانی تھا پہلے گرم نہیں تھا، اب گرم ہو گیا، تھوڑی دیر رکھ دیں گے تو دوبارہ کیا ہے، تو یہ اس کا گرم ہونا بھی، یہ وجود دو عدموں کے کیا ہے درمیان ہے، اور اس کا پیچھے ایک منبع کیا ہے، ہمیں خود پتہ چل رہا ہے کہ اس کا کوئی منبع کیا ہے موجود ہے، اس لیے کہ جو چیز جس کی ذاتی ہوتی ہے نا وہ پھر اس کے ساتھ رہتی ہے۔ جب کسی اور سے حاصل کر رہا ہے کوئی چیز تو وہ چیز جو ہے وہ پہلے نہیں ہوگی، اور وجود کے بعد پھر کیا آئے گا، اس کا عدم آئے گا۔ ان مثالوں کے بعد ہم ذرا انسان کو دیکھتے ہیں، انسان کے وجود کی کیا پوزیشن ہے۔ انسان پہلے معدوم تھا، وجود میں آیا، اور جیسے روزانہ کا مشاہدہ ہے ہمارا کہ وہ دوبارہ عدم کی طرف جاتا ہے، تو دوبارہ عدم کی طرف جو ہے وہ اس نے جانا ہے۔ تو انسان کا وجود بھی دو عدموں کے درمیان ہے، انسان کا وجود بھی کیا ہے، دو عدموں کے درمیان ہے۔ تو جیسے یہ دھوپ جو ہے وہ دو عدموں کے درمیان اس کا وجود ہے، یہ گرم ہونا جو ہے وہ دو عدموں کے درمیان ہے، تو ان سب کا منبع ہے۔ اب سوال یہ ہوتا ہے، اچھا آگ جو گرم ہے، آگ اپنا گرم ہونا کسی اور سے نہیں لے لی، دیکھو کوئی آگ کو جلا تو رہا ہے، لیکن آگ کو ایسا نہیں ہے کہ پیچھے جو خواتین ہوں گی وہ آگ کو گرماہٹ فراہم کر رہی ہیں۔ ویسے تو خواتین بہت ساری چیزوں کو گرماہٹ فراہم کرتی ہیں، لیکن یہ ہے کہ خواتین جو ہے وہ، اچھا اسی طرح دھوپ جو ہے وہ جو روشنی ہے، وہ کرنیں ہیں، وہ سورج کی طرف سے، لیکن سورج تو خود کہیں اور سے نہیں لے رہا نا، تو پتہ چلا جو عارضی ہوتا ہے نا، اچھا سورج جو ہوگا وہ ہمیشہ کیا ہوگا، گرم ہی ہوگا۔ عالم اسباب میں اسی طرح ہے، عالم اسباب کی بات ہو رہی ہے، ورنہ آپ تھوڑے سے اشکالات اٹھا سکتے ہیں۔ عالم اسباب میں اسی طرح ہے۔ تو ہم ان تمام مثالوں سے جو ضابطہ سمجھ رہے ہیں وہ یہ سمجھ رہے ہیں کہ جب کوئی وجود ایسا ہے جو دو عدموں میں گھرا ہوا ہے، تو یہ وجود پہلی بات تو ہے کہ اس چیز کا اپنا نہیں ہے، دوسری بات یہ ہے کہ یہ وجود اس کا کوئی منبع ہوگا، وہ منبع ایسا ہوگا کہ وہ وجود جو ہے وہ کسی اور سے نہیں لے رہا ہوگا۔ جیسے آگ جو ہے وہ گرماہٹ کسی اور سے نہیں لے رہا، سورج جو ہے وہ روشنی کسی اور سے نہیں لے رہا، لہذا پتہ یہ چلا کہ انسان کے وجود کے پیچھے یہ عارضی وجود ہے، عاریت کا وجود جس کو کہتے ہیں نا، عاریت کا کپڑا لیا ہوا ہے، تو ہم نے بھی یہ وجود کیا لیا ہوا ہے، عاریت بھی لیا ہوا ہے، لہذا پیچھے کوئی ایسا وجود ہونا چاہیے جس کا وجود اپنا ہو، عاریت کا کیا ہے نہ ہو۔ اسی کو ہمارے اصطلاح میں واجب الوجود کہتے ہیں، اسی کو ہماری اصطلاح میں کیا کہتے ہیں، واجب الوجود کہتے ہیں۔ لہذا آپ سمجھ رہے ہوں گے کہ یہ سوال کرنا، ایک سوال ہمارے یہاں کیا جاتا ہے، ابھی بھی فیس بک وغیرہ پہ کچھ دن عرصے پہلے چل رہا تھا، ابھی کا معلوم نہیں ہے، کہ بھائی ہر چیز کا کوئی خالق ہوتا ہے، تو اللہ کا خالق کون ہے، اللہ کو کس نے بنایا ہے؟ اچھا یہ بات یاد رکھیے گا کہ بہت سے جی دیکھیں یہ عقلی مغالطے ہیں، یہ ضابطہ ہی غلط ہے کہ ہر چیز کا، ہر شے کا کوئی خالق ہوتا ہے، یہ ضابطہ ہی غلط ہے، یہ ضابطہ ہی نہیں۔ ضابطہ یہ ہے کہ ہر مخلوق کا کوئی خالق ہوتا ہے، ضابطہ یہ ہے کہ ہر مصنوع کا کوئی صانع ہوتا ہے۔ اور یہ ضابطہ کیوں ہے؟ اس ضابطے کی دلیل اس ضابطے میں موجود ہے، اس لیے کہ جب آپ کسی کو مخلوق مان رہے ہیں نا، یہ مفعول مان رہے ہیں، اصول یاد رکھیے گا، جب آپ کوئی مفعول مانیں گے نا تو دو چیزیں آپ خود بخود مانیں گے، ایک فعل اور ایک فاعل۔ جب کوئی مفعول، کوئی بھی مفعول نظر آ جائے تو آپ کہیں گے کہ یہاں کوئی فعل ہوا ہے اور یہاں پر کوئی کیا ہے، فاعل۔ لہذا آپ یہ ضابطہ تو صحیح ہے، ہر مخلوق کا کیا ہے، خالق ہے، ہر مصنوع کا کیا ہے، ہر شے کا خالق ہے، یہ ضابطہ نہیں۔ اللہ تعالیٰ پہ شے کا اطلاق خود قرآن نے کیا ہے، تو ہر شے کا خالق ہے، یہ بات نہیں ہے، لہذا ضابطہ یہ ہے۔ اب اگر کوئی سوال کرے کہ ہر مخلوق کا خالق ہے تو اللہ کا خالق کون ہے، تو ہم یہ کہیں گے کہ دیکھیں یہ اس سوال میں آپ پہلے ایک دعویٰ کر رہے ہیں کہ اللہ تعالیٰ مخلوق ہے، پہلے آپ اللہ تعالیٰ کا مخلوق ہونا کا بتا دیں، ہم پھر آپ کو بتاتے ہیں اللہ کا خالق کون ہے۔
پہلے آپ کیا بتائیں؟ دوسرا یہ جو ابھی میں نے گفتگو کی اس سے آپ کو اندازہ ہوگا کہ اگر اللہ تعالیٰ مخلوق ہیں، یعنی اللہ تعالیٰ نہیں، جس ذات کو آپ خدا مان رہے ہیں آپ کہہ رہے ہیں مخلوق ہے، مخلوق کا مطلب کیا ہے کہ اس نے وجود کہیں اور سے لیا ہے، تو پھر خدا ہی نہیں ہے، اس لیے کہ وہ تو ہماری لائن میں آ گیا نا، یعنی وہ اسی لائن میں آ گئی وہ ذات جس کا وجود خود دو عدموں کے درمیان ہے۔ پیچھے ہمیں جانا ہے ایسے وجود کی طرف جس کا وجود اپنا ذاتی ہو، لہذا اگر آپ نے یہ مان لیا کہ وہ مخلوق ہے یعنی وہ پہلے دو عدموں میں عدم ہے پہلے، لہذا جب آپ نے مخلوق مان لیا تو خدا ہی نہیں ہے۔ بات سمجھ رہے ہیں؟ لہذا آپ سمجھ رہے ہوں گے اس بات کا مقصد یہ ہے، بڑی اہم بات ہے یہ، اس کو تھوڑا غور کریں تو آپ کو سمجھ میں مزید آئے گی کہ اللہ تعالیٰ کے بارے میں یہ سوال ہی غلط ہے۔ جو سوال کر رہا ہے اصل میں وہ دعویٰ کر رہا ہے، اس کو پہلے دلیل دینی چاہیے، پہلے اس کو اللہ تعالیٰ کا مخلوق ہونا ثابت کرنا چاہیے، اور اگر وہ مخلوق ہونا ثابت کر دے گا تو وہ خدا ہی نہیں ہے، اس لیے کہ اس کا وجود تو خود کیا ہے؟ مستعار ہے۔ اب یہاں پر وہ بحث آ جاتی ہے جو تسلسل کی بحث ہے، یعنی اس کو اگر یہاں لکھیں کہ بھائی یہ وجود جو ہے عارضی ہے، اس نے کسی اور سے وجود لیا ہے، اس وجود نے کسی اور سے لیا ہے، اس نے کسی اور سے لیا، ہر ایک دوسرے سے لے رہا ہے، پیچھے بس ایک تسلسل چل رہا ہے، کوئی ایسا وجود نہیں ہے جس کا وجود اپنا ہو۔ اچھا، پہلی بات تو یہ کہ ان مثالوں کے اور بدیہی چیزوں کے خلاف ہے، یعنی اگر اس چیز کو مان لیا جائے تو یہ تھوڑی سی اگر جو ہم نے گفتگو کی ہے تو ہمیں اندازہ ہوگا کہ آخر میں جا کے کہیں اینڈ ہوتا ہے، جیسے اس گرم ہونے کا اینڈ جو ہے وہ آنکھ پر ہو رہا ہے اور روشنی کا اینڈ سورج پر ہو رہا ہے، تو وجود کا اینڈ بھی کہیں ہونا چاہیے۔ لیکن اگر کوئی یہ کہتا ہے، یعنی تسلسل کو مان لیتا ہے، یہ تسلسل کہلاتا ہے نا اصطلاح میں، اس کے بہت سارے دلائل دیے گئے، اس پہ ایک دلیل آپ حضرات نے شرح عقائد میں یقیناً برہان تطبیق پڑھی ہوگی، یاد ہے نہیں یاد ہے ساتھیوں کو؟ برہان تطبیق ایک مشکل سے انداز یہ ہے کہ دو سلسلے فرض کریں گے، ایک زائد ہوگا اور ایک کیا ہوگا؟ ناقص ہوگا، زائد کے ایک فرد کو لیں گے اور ناقص کے ایک فرد کو کے ساتھ ملائیں گے، تطبیق کرتے جائیں گے۔ اب یہ سلسلہ اگر اسی طرح چل رہا ہے تو پھر یہ خلاف مفروض ہے، اس لیے کہ زائد اور ناقص کیا ہو گئے؟ ایک ہو گئے۔ اور اگر آپ کہتے ہیں کہ نہیں، کسی ایک جگہ پہ جا کے زائد کے فرد کے مقابلے میں ناقص کا فرد نہیں ہے، تو ناقص جو ہے وہ متناہی ہو گیا، اور متناہی جو زائد ہوتا ہے متناہی پر وہ خود بھی کیا ہوتا ہے؟ متناہی۔ الزائد المتناہی بقدر المتناہی یکون متناہیا، یہ تھوڑی سی مشکل سے کیا ہے؟ دلیل ہے۔ اور عبداللہ لکھنوی صاحب رحمۃ اللہ علیہ نے ایک رسالہ لکھا ہے، میرے خیال سے تحریر البراہین اس طرح کا کچھ نام ہے، شموس بازغہ کے جو ہے وہ شروع میں چھپا ہوا ہے، اب تو تحقیق کے ساتھ عرب سے بھی چھپ گیا ہے، یعنی یہ بڑی حیران کن بات ہے ان لوگوں کے لیے جو جانتے نہیں ہیں، وہ سمجھتے ہیں عبدالحی لکھنوی صاحب رحمۃ اللہ علیہ جانتے ہوں گے جنہیں ہدایہ کا حاشیہ لکھا ہے کہ وہ فقہ میں ان کا کام موجود ہے۔ اچھا، حدیث میں ان کا کام، ان کو لوگ محدث اور فقیہ، لوگوں معلوم ہے کتنے بڑے فلسفی اور متکلم ہیں۔ اچھا، عجیب بات ہے کہ یہ رسالہ جو رسائل لکھنوی چھپے ہیں اس میں بھی موجود نہیں ہے، لیکن میں کہہ رہا ہوں یہ شموس بازغہ کا میں نے آپ کو اس لیے بتایا کہ اس کے شروع میں موجود ہے، عرب سے چھپ گیا۔ 52 دلائل دیے ہیں تسلسل کے بطلان پر۔ کتنے؟ 52 دلائل دیے ہیں، کس پر؟ اس میں پہلا تو برہان تطبیق ہے نا، اس کے علاوہ انہوں نے دلائل دی۔ بہرحال شیخ مصطفیٰ صبری رحمۃ اللہ علیہ نے موقف العقل میں ایک اور دلیل دی ہے، آسان سی، جنرل سی سمجھنے کے لیے، وہ شاید زیادہ آسانی سے سمجھ میں آ جائے۔ اصل میں بعض لوگ کہتے ہیں تسلسل کو کیوں ہم باطل کرتے ہیں، اب یہ عقیدے میں کیوں آ گیا؟ عقیدے میں اس لیے آ گیا کہ اگر اس کو نہیں کریں گے تو پھر آپ کو معلوم ہے کہ وہ وجود عارضی سے پیچھے کیا ہے؟ جاتے جائیں گے۔ شیخ نے جو دلیل دی ہے اس کو میں تھوڑا سا اپنے انداز سے بتا رہا ہوں کہ مولانا کو مثلا 10,000 روپے چاہیے۔ مولانا کیا نام ہے آپ کا؟ جی، انعام صاحب کو 10,000 روپے چاہیے۔ مولانا آپ کا نام کیا ہے؟ ابو بکر صاحب کے پاس گئے، کہا کہ حضرت آپ مجھے 10,000 دے دیں۔ انہوں نے کہا صحیح ہے میں دے دیتا ہوں، لیکن میرے پاس بھی نہیں ہے، میں اپنے دوست سے لے آتا ہوں۔ وہ اپنے دوست کے پاس گئے، دوست نے کہا بڑی اچھی بات ہے، مجھے تو بڑی خوشی ہوگی کہ میں آپ کو 10,000 روپے دے کر آپ کا تعاون کروں، لیکن میرے پاس نہیں، میں والد صاحب سے لے کے آتا ہوں۔ والد صاحب کے ابو نے کہا کہ بیٹا میں تو زندگی بھر تمہاری مدد کرتا رہا ہوں، لیکن فی الحال یہ کہ اب دور ایسا ہے کہ جیبیں پوری کیا ہو گئی ہیں؟ خالی ہو گئی ہیں، لہٰذا میں پڑوسی سے لے کے آتا ہوں۔ وہ پڑوسی کے پاس گیا، پڑوسی نے کہا کہ حضرت ہم تو بس آپ بڑے نیک آدمی ہیں، بڑے اللہ والے آدمی ہیں، آپ کی خدمت کر کے ہمیں بڑا
لیکن مہنگائی اتنی ہو چکی ہے کہ ہمارے پاس بھی 10,000 روپے کیا ہے. مولانا ہر بندہ دوسرے کے پاس جا رہا ہے, ان کے پاس 10,000 آ جائیں گے؟ نہیں آئیں گے. پیچھے چین میں کوئی ایک بندہ ایسا ہوگا, کوئی بینک ہوگا, کوئی فرد ہوگا, وہ کہے گا میں کسی اور سے نہیں لا رہا, میں آپ کو 10,000 دے رہا ہوں. لہٰذا ان کے بعد 10,000 آنے کا مطلب یہ ہے کہ پیچھے کوئی بندہ ایسا ہے جو دوسرے سے نہیں لے رہا. مولانا ہمارا وجود, عارضی وجود, اس بات کی دلیل ہے کہ پیچھے ایک ایسا وجود کھڑا ہوا ہے جس کا وجود ذاتی ہے, وہ کسی اور سے نہیں لے رہا, ورنہ ہمارے کو وجود ہی نہیں آتا. یہ نا وفی انفسکم افلا تبصرون. بہرحال وجود باری تعالیٰ کے تو بہت سارے دلائل ہیں. تو خلاصہ کلام یہ ہوا کہ جس کو کہا جائے کہ یہ میں نے آپ کے سامنے تھوڑی سی بحث کر دی. اصل میں آگے اطاعت کی جو بحث ہے اس میں بھی بہت سارے مضامین اس پوری تفصیل میں آ گئے. یہاں ایک اور بھی بڑا پیارا نقطہ ہے. وہ نقطہ یہ ہے کہ دیکھیں دھوپ متصل کس کے ساتھ ہے؟ زمین کے ساتھ. دھوپ ہے تو زمین پہ نا, لیکن زمین مالک نہیں ہے. قبضہ کس کا ہے؟ سورج کا. جب زمین گھومی سورج لے جائے گا. سورج ہے دور, بہت دور, قبضہ کس کا ہے؟ سورج کا ہے. کپڑے آپ نے آریتن لیے ہوئے, استعارہ کا مطلب آریتن لیے ہوئے ہیں, آریتن پہنے ہوئے ہیں. میں نے ویسے باسکٹ اپنی پہنی ہوئی ہے, لیکن مثلا فرض کر لیں یہ آریتن ہو تو ہے کس کے جسم پر؟ میرے جسم پر. مالک کوئی اور ہے. مالک کیا ہے؟ کوئی اور ہے. تو آریت میں یہ ہوتا ہے. اچھا اب پتہ ہے کیا ہے, جب جسم سے متصل ہے تھوڑے کو بندے کو ایسا لگتا ہے کہ یار یہ تو میری ہے, ظاہری تاثر یہ ہوتا ہے. اب یہ وجود جو ہمارے پاس ہے, ظاہری تاثر ایسا لگ رہا ہے کہ ہمارا ہے. اب اللہ تعالیٰ ہے تو بہت دور. بہت دور سے مراد ہے کہ اللہ تعالیٰ تو بہت قریب ہے, لیکن بظاہر ہمیں نظر نہیں آ رہا ہے, تو ہمیں ایسا لگتا ہے کہ بہت دور ہے. لیکن وجود ہے کس کے قبضے میں؟ اللہ تعالیٰ کے کیا ہے؟ قبضے میں ہے. تو اس اصول استعارہ سے یہ ساری باتیں سمجھ میں آ جاتی ہیں. اب یہ وجود باری تعالیٰ کے لیے تمہید اس طور پہ ہے کہ دھوپ کو سمجھنے کے لیے پہلے سورج کو سمجھنا پڑے گا, تو دھوپ سمجھ میں آئے گی. ایسے ہی انسان اپنے آپ کو سمجھنا چاہ رہا ہے, تو اس کا وجود چونکہ وہاں سے مستعار ہے تو اس کو پہلے اللہ تعالیٰ کی ذات کو کیا ہے؟ سمجھنا ہوگا. یہ وہ دلیل ہے جو حضرت نانوتوی صاحب رحمۃ اللہ علیہ نے دی اس انداز سے. متکلمین اس کو جو اشاریہ ہیں وہ کہتے ہیں النظر فی ذات اللہ, یہ اول واجب ہے. اصطلاحی اس کی جو ہے وہ تعبیر اس طرح ہے. تو اچھا میں تھوڑا سا, چونکہ وہ ٹاپک ہمارا مستقل نہیں ہے لیکن تھوڑی سی اس پہ گفتگو کرتا چلوں کہ ہمارے یہاں دو منہج عام طور پہ مشہور ہیں, ایک ماتوریدیہ کے, ایک اشعریہ کے. کل اگر گفتگو کے بعد اگر مجھے موقع ملا نا تو ان کی کتابوں کا میں انشاءاللہ تھوڑا سا تعارف آپ کے سامنے رکھ دوں گا تاکہ ساتھی اس کو پڑھنا چاہیں تو پڑھ لیں. عام طور پہ تھوڑا سا ایک سوال پیدا ہوتا ہے کہ یار یہ اشعریہ الگ ہے, ماتوریدیہ الگ ہے, یہ کیا ہے؟ تو یہ بات یاد رکھنی چاہیے کہ اچھا فرق کیا ہے, یہ بڑا سوال ہے, ان میں فرق کیا ہے؟ تو اچھا عام طور پہ جو حنفی ہیں وہ ماتوریدی رہے ہیں, اور عام طور پہ جو شافعیہ ہیں وہ زیادہ, پھر مالکیہ بھی, اور پھر حنابلہ کا بھی وہ طبقہ جو اہل سنت میں سے وہ اشعریہ کی طرف مائل ہوا ہے. یہ اغلب کے اعتبار سے. اب سوال ہے کہ فرق کیا ہے ان میں؟ تو پہلے تو یہ سمجھنا چاہیے. اچھا پھر بہت سارے سوالات ہیں نا, میں پہلے سوالات ذرا اٹھا لوں, پھر میں جو تفصیل بتاؤں گا تو اس سے آپ کو تھوڑا سا سمجھنا آسان ہو جائے گا. ایک ہمارے یہاں یہ بھی کہا جاتا ہے کہ عقائد میں تقلید نہیں ہوتی. پھر بہت سے حضرات کہتے ہیں کہ ہم اشعری ہیں, ہم کیا ہیں؟ ماتوریدی ہیں. پھر خود خلیل احمد سارغوی صاحب رحمۃ اللہ نے محنت کے شروع میں لکھا ہوا ہے کہ ہم جو ہے وہ عقائد میں اتباع کرتے ہیں ابو الحسن اشعری صاحب رحمۃ اللہ علیہ کے اور ابو منصور ماتوریدی رحمۃ اللہ. اس پہ سوال پیدا ہو جائے کہ عقائد میں جب تقلید نہیں ہے تو یہ کس بات پہ ہو رہی ہے؟ اور یوسف الجھانی صاحب نے آپ کے مسائل ان کے حل میں بھی یہی بات لکھی ہے کہ ہم ان دونوں کی جو ہے وہ اتباع کرتے ہیں. قاری طیب صاحب رحمۃ اللہ نے لکھا ہے کہ ہم اشعریت پسند ماتوریدی ہیں. تو اس میں بہت سارے سوالات ہیں. پہلا سوال یہ ہے کہ عقائد میں تقلید نہیں ہوتی, تقلید کیسے ہو رہی ہے؟ دوسرا یہ ہے کہ بھائی اگر تقلید ہوتی تو ایک کی کرو نا, دونوں کی ایک ساتھ کیسے تقلید ہو رہی ہے؟ اچھا ان تینوں بندوں کا میں نے آپ کو بتا دیا, تینوں پڑھے ہیں, محنت پہ تو آپ کے سب کے دستخط ہیں. تو آپ یا تو ابو الحسن اشعری صاحب کی تقلید کرو یا ماتوریدی کی تقلید کرو. آپ کہہ رہے ہو نہیں دونوں کی کر رہے ہو, تو تقلید تو یا امام حنیفہ کی ہوگی, امام شافعی کی ہوگی. کسی کو اگر یہ اجازت دے دیں کہ وہ امام حنیفہ کی بھی کرے گا, امام شافعی رحمۃ اللہ علیہ کی بھی کرے گا, اس کی تو کوئی اجازت نہیں دے گا. تو یہ عقائد میں کیا ہے؟ یعنی عقائد میں یہ بہت سارے سوالات ہیں. پہلے آپ تقلید کی اجازت نہیں دے رہے تھے, پھر اس میں دیے تو
ڈبل تقلید کی اجازت دے دی، آپ کی تینوں کتابوں میں ڈبل ہے۔ اچھا پھر ایک اور سوال کھڑا ہوتا ہے، وہ یہ ہوتا ہے کہ بھائی عقائد میں آپ امام ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ کی تقلید کیوں نہیں کرتے؟ بڑے تو امام ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ، سارے حنفی جو ہے، اور پھر وہاں اس سائڈ پہ بھی سوال ہے کہ شافعی جو ہے وہ امام شافعی کی کیوں نہیں کرتے، امام الحسن اشعری کی کیوں کرتے ہیں؟ اچھا پھر حنابلہ اور مالکیہ پہ تو اور زیادہ ہے کہ بھائی آپ لوگ تو اپنے امام احمد بن حنبل اور امام مالک کی نہیں کرتے، آپ بھی امام اشعری کی طرف کیوں آ گئے؟ یہ بہت سارے سوالات پیدا ہو رہے ہیں نا۔ اچھا اس کے بہت سارے لوگ لگے رہتے ہیں، اصل میں اس کا مقصد جب تک واضح، میں کہہ رہا ہوں نظریہ جب تک واضح نہیں ہوتا نا، بہت سارے ابہامات آ جاتے ہیں۔ اب یہ سوالات اٹھتے جائیں گے، بہت سارے سوالات اٹھتے جائیں گے۔ پہلی بات یہ کہ اشعریت اور ماتریدیت ہے کیا، یہ اختلاف کیا ہے؟ تو یہ بات سمجھنا چاہیے، میں سمجھانے کے لیے کہہ رہا ہوں۔ میں بہت ساری مثالیں وہ ہیں جو میری اپنی ہیں ایجاد کردہ نا، یہ بھی میں اپنی ایجاد کردہ مثال بتا رہا ہوں۔ اشعریت اور ماتریدیت یا علم کلام پورا کیا ہے؟ یہ بھائی دفاع ہے۔ یہ کیا ہے؟ یہ تو آپ کی فوج ہے، یہ بری فوج ہے، وہ فضائیہ ہے۔ اشعریہ جو ہے ان کو میں کہتا ہوں یہ فضائیہ ہے، ہماری کیا ہے؟ فضائیہ ہے۔ اور ماتریدیہ جو ہے یہ ہماری بری فوج ہے۔ اچھا عقائد دونوں کے ایک ہیں، اسلام آباد دونوں بچا رہے ہیں، فضائیہ والے بھی اسلام آباد ہی کو بچا رہے ہیں، اور جو بری فوج والے ہیں وہ بھی اسلام آباد کو ہی بچا رہے ہیں۔ دونوں کا کیپٹل ایک ہی ہے، بری اور اس میں تو ایک ہی یہی ہوگا نا۔ اچھا ان کو میں فضائیہ کیوں کہہ رہا ہوں، ان کو بری کیوں کہہ رہا ہوں، میں انشاءاللہ اس کی تفصیل کرتا ہوں۔ تو خلاصہ یہ کہ عقائد دونوں کے ایک ہی ہیں۔ اب اس میں بہت سارے مسائل حل ہو گئے کہ بھائی عقائد میں تقلید ہوتی ہے، بھائی عقائد میں تو کر ہی نہیں رہے، یہ تو ڈیفینس میں ہے، ڈیفینس کیسے کرنا ہے؟ اب اشعریہ نے فضائی ڈیفینس زیادہ کیا ہے، ان کا اس کے پاس تجربہ زیادہ ہے۔ ہم نے کہا کہ آج اصل میں اوپر سے بھی وار ہو رہا ہے، نیچے سے بھی ہو رہا ہے، ادھر سے بھی، ہر طرف سے ہو رہا ہے۔ تو ہمارے اکابر نے جو منہج اختیار کیا ہے نا، وہ اس کو سمجھنے کی ضرورت ہے۔ اصل میں بتانا چاہ رہا ہوں، یہاں حضرت نانوی صاحب نے اشعریہ کو بہت زیادہ لیا ہے، نام کہیں نہیں لیا ہے۔ ان کی جو کتابیں ہیں اس میں اشعریت غالب ہے، حضرت نانوی صاحب رحمۃ اللہ علیہ کی کتابوں میں اشعریت بہت غالب ہے۔ اور پھر یہ ان حضرات نے بھی یہ بات کہی ہے۔ وجہ یہ ہے کہ جو اشاعرہ ہیں ان کو فضائی ڈیفینس کا تجربہ بہت زیادہ ہے۔ اس کا یہ مطلب نہیں ہے کہ انہوں نے زمینی ڈیفینس نہیں کیا ہے، کیا ہے۔ اور جو ہمارے ماتریدی حضرات ہیں ان کو زمینی ڈیفینس کا کیا ہے۔ اب جب استعمار آیا تو زمینی بھی حملہ ہو رہا ہے، فضائی بھی ہو رہا ہے۔ ہم نے کہا کہ زمینی ان کے پاس تجربہ زیادہ ہے تو ان سے سیکھ کے آتے ہیں، زمینی ڈیفینس ان کے طریقے سے کریں گے۔ اور فضائی ہو رہا ہے اس میں ان کا تجربہ زیادہ ہے، ان سے لیں گے۔ تو اب آپ سمجھ رہے ہوں گے کہ یہ ساری چیزیں جو ہے وہ حل ہو گئی۔ میں ان سوالات کے جوابات اب دے رہا ہوں۔ یہ سوال کہ امام حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ نے کی تقلید کیوں نہیں کر رہے؟ بھائی تقلید تو قائد میں کسی کی نہیں ہوتی، امام حنیفہ کی بھی نہیں ہوتی، امام اشعری کی، امام ماتریدی کسی کی بھی نہیں ہوتی، تو پھر آپ اشعری کیوں کہہ رہے ہیں؟ ڈیفینس۔ امام ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ کے زمانے میں اس طرح سے اٹیک ہوا ہی نہیں تھا۔ یعنی جو فلسفہ ہے، مغرب کی افکار ہے، وہ تو اصل مامون رشید کے زمانے میں آئی، اس سے پہلے تک وہ اتنی، اچھا مامون رشید کے زمانے میں بھی آئی تو کندی وغیرہ نے جو کیا تو وہ فرسٹ سٹیپ پہ آیا۔ اصل جو یعنی دوسری صدی بھی یاد رکھیے گا، اعتزال دوسری صدی کا جو ہے وہ عقل پہ کھڑا ہوا ہے، فلسفے پہ اتنا نہیں کھڑا ہوا۔ 3-4 مسائل سے زیادہ نہیں ہے اعتزال کے مسائل، 3 مسائل ہیں جو پہلی صدی میں کھڑے ہوئے، دوسری صدی میں، یعنی پہلی صدی میں جب اعتزال آ گیا ہے تو اعتزال 100 سال تک 3 مسائل 4 مسائل پہ کھڑا رہا ہے۔ فلسفہ تیسری صدی میں آپ جا کے دیکھ لیں، پھر پورے فلسفے پہ اعتزال کھڑا ہوا ہے۔ یہ بنیادی فرق ہے، ایک اعتزال وہ ہے جو عقل پہ کھڑا ہوا ہے، پھر اعتزال کا جو دوسرا ایڈیشن ہے وہ فلسفے پہ کھڑا ہوا ہے، اور اس میں پھر اعتزال نے ایسی ایسی باتیں کی ہیں کہ تو تیسری صدی جو بنیادی تھی، یہ اصل فلسفے کا وار اس زمانے میں ہوا ہے۔ امام حنیفہ جا چکے ہیں تو حملہ ہوا ہی نہیں وہاں سے، تو انہوں نے ڈیفینس ان کے زمانے میں جو تھا اس کا ڈیفینس کیا۔ تو اب انہوں نے، آپ شاید بات سمجھ رہے ہوں گے کہ اس انداز سے ڈیفینس کیا ہی نہیں ہے، تو ان کے کلام کے اندر ہمارے لیے وہ رہنمائی موجود ہی نہیں ہے۔ باقی عقائد کی جو بات ہے، عقائد سب کے ایک ہے، اسلام آباد سب کا ایک ہی، شاید بات کلیئر ہو گئی ہو۔ تو اس سے یہ والا سوال بھی ہو گیا، اس سے یہ والی بات بھی ہو گئی کہ ایک ساتھ 2 اماموں کی تقلید کیسے ہو گئی، دونوں کا یعنی اماموں کی نہیں، 2 منہجوں کی، کہ وہ 2 منہج جو ہے ایک بری ہے اور ایک کیا ہے،
فضائیہ والے ہیں، تو اب چونکہ حملہ دونوں طرف سے ہو رہا ہے تو دونوں. اچھا، اب یہ جو بری اور فضائیہ کی میں نے تشبیہ دی ہے یہ کیا ہے؟ اس کو اگر آپ اصطلاحی انداز میں دیکھیں گے تو اصطلاحی انداز میں کہتے ہیں کہ اشاعرہ جو ہے ان پہ دلیل برہانی کا غلبہ ہے، اور ماتریدیہ جو ہے ان پہ دلیل خطابی کا غلبہ ہے. دلیل خطابی کیا ہوتی ہے اور دلیل برہانی کیا ہوتی ہے یہ تفصیلی بحث ہے، لیکن یعنی دونوں طرح کی دلیلیں دیتے ہیں، لیکن ماتریدیہ نے زیادہ دلیل خطابی دیے اور اشعریہ نے زیادہ دلیل برہانی دیے. اب دلیل برہانی کیا ہے؟ یہ جو میں نے آپ کو دیا تطبیق والی بتائی، یہ دلیل برہانی ہے لو لاکھ، لیکن عام یعنی اب آپ اس کو ایسے سمجھیں کہ جو بری اور فضائی کی میں نے بات کی، ایک یہ ہوتا ہے کہ مسلمان جو ہے اس کو دین عقلی اعتبار سے سمجھانا، بندہ اپنا ہے، اور ایک غیر مسلم ہے یا یورپ زدہ ہے اس کو دین عقلی طور پہ سمجھانا. دونوں کی اس میں فرق ہے، دونوں کے سینس میں فرق ہے. ایک بندہ وہی وہ اسلام کو دل و جان سے مانتا ہے، عقائد اس کے بالکل صحیح ہے، لیکن وہ یہ چاہ رہا ہے کہ اس کو لاجیکل طور پہ جو ہے وہ ایک علیت کے ساتھ دین سمجھ میں آ جائے تو ذرا اچھا ہو جائے گا. وہ آپ کا مخالف نہیں ہے. دوسرا وہ ہے جو مغرب زدہ ہے جیسے معتزلہ، یا مغرب زدہ نہیں ہے، مغرب ہے. اب مغرب جو وار کر رہا ہے اس میں جو ہے آپ کو دلیل برہانی کی ضرورت ہوگی، جس کو میں جو ہے فضائیہ سے تعبیر کر رہا ہوں، تو شاید یہ بات واضح ہو جائے گی. اب برہان تطبیق بہت مضبوط دلیل ہے، لیکن یہ عام بندے کو. دوسری میں نے آپ کو جو دلیل دی وہ پیسوں والی، یہ تھوڑا سا کیا ہے نیچے کی تھی. عام اپنے بندے کو کیا ہے سمجھ میں آ جائے گی. یہی وجہ امام غزالی رحمۃ اللہ نے بڑی پیاری بات کی. انہوں نے فرمایا کہ جو دلائل ہے نا ان کی مثال دواؤں کی طرح ہے. بہت پیاری بات ہے، خطابی اور برہانی کے تناظر میں کہا. کیا کہا؟ دلیل کی مثال کس کی طرح ہے؟ دوائی کی طرح. بھائی ہر بندے کو ہر دوائی نہیں دی جاتی. ایک ہے وہ پیناڈول سے صحیح ہو جائے گا، اس کو اگر اینٹی بایوٹک دے رہا صحیح ڈاکٹر نہیں دے گا. اچھا، میڈیکل اسٹور میں ساری دوائیاں ہونا ضروری ہے، لہذا ایک جو متکلم ہوگا نا اس کے پاس سارے قسم کے دلائل ہونے چاہیے، لیکن وہ سامنے لوگوں کو دیکھتے ہوئے دلائل رکھے گا. لہذا امام غزالی رحمۃ اللہ علیہ کی جو بات ہے وہ آپ کو منہج کے اعتبار سے اپنے پاس بنیادی طور پر رکھنی چاہیے. امام غزالی رحمۃ اللہ نے لوگوں کی 4 قسمیں کی ہیں، جو میں آج کے زمانے کے اعتبار سے اگر 4 قسمیں کروں تو وہ 4 قسمیں یہ کہ پہلے وہ کہتے ہیں وہ لوگ ہیں جو دین پہ عمل کر رہے ہیں، عقائد بھی ان کے صحیح ہیں. اب جو ہمارے پاس کمزور طبیعت کے لوگ ہوتے ہیں ان کو آپ ذرا زیادہ دلائل اور وہ کہیں گے یار یہ سب چھوڑو بس اللہ کی عبادت کرو. تو امام غزالی فرماتے ہیں کہ اگر ان کے عقائد صحیح ہیں اور اس میں کوئی مسئلہ نہیں، اگر عقائد غلط ہے پھر تو ظاہری بات ہے ان سے گفتگو ہوگی. عقائد صحیح ہیں، جیسے آپ دیکھ رہے ہیں ایک بندہ جو ہے وہ تبلیغ میں لگا ہوا ہے، صحیح لگا ہوا ہے بالکل، اور اس کی طبیعت ایسی ہے کہ وہ زیادہ الجھنے والا نہیں ہے. بعض لوگ ہوتے ہیں جن کو الجھنے میں مزہ آتا ہے، اور بعض لوگ وہ ہوتے ہیں جو تھوڑا سا ہوتا ہے کہ بھائی اللہ کی عبادت کی نماز روزے، اگر ان کے عقائد صحیح ہیں تو امام غزالی فرماتے ہیں کہ ان کو جو ہے نا ان کو علم کلام کی پیچیدہ مباحث میں پڑھا کے آپ ان کے ایمان کو کمزور نہ کریں، متزلزل نہ کریں. تو امام ایک بندے وہ ہو گئے. آج کل کے اعتبار سے میں کہہ رہا ہوں خانقاہی لوگ ہیں، 4 مہینے والے حضرات ہیں، اور ایسے لوگ ہیں جن کے عقائد درست ہیں. یہ شرط یاد رکھیے گا، اگر عقائد درست نہیں ہے تو پھر تو آپ کو انہیں جو ہے وہ مباحث کے ذریعے سے ان کے عقائد درست کرنے چاہیے، جیسے کہ امام سنوسی نے اس کی تصریح کری. دوسرے وہ لوگ ہیں امام غزالی نے فرمایا کہ وہ ہیں کہ لا ينفعهم الا السيف، ان کے لیے نہ دلیل خطابی نہ برہانی ہے، ان کے لیے الا السيف. وہ آپ کو معلوم ہے کچھ ایسے لوگ ہوتے ہیں ان کے لیے وہ والا کام ہوتا ہے، ان کے لیے دونوں دلائل کا کام ہی نہیں ان کے. یہ امام غزالی کی بات بتا رہا ہوں آپ کو. اس زمانے میں بھی آپ دیکھیں گے تو آپ کو کچھ ایسے لوگ ملیں گے. اچھا، ان سے جا کے آپ سر مار رہے ہیں نا، آپ خود پریشان ہو جائیں گے. اس لیے یاد رکھیے گا کہ ہر بندے کو ہدایت دینا نا نبی کے ہاتھ میں نہیں ہے، تو آپ کے ہاتھ میں کیسے ہوگا؟ تو امام غزالی رحمۃ اللہ نے 2 کیٹیگریاں یہ کر دی کہ ان کو تو دلیل دینی ہی نہیں ہے. پہلے والے کو اس لیے نہیں دینی ہے کہ وہ سیدھا ہے، صحیح ہے، اور زیادہ دلائل میں اس کو ڈالیں گے تو وہ جو اس کے پاس ہے وہ اس میں شک میں پڑ جائے گا. اس کو زیادہ دلائل آپ نے دے دیا. یہ جیسے بعض لوگ ہوتے ہیں نا ہر بندے کو الہاد کی طرف سے سوالات بھیجنے، او بھائی وہ پڑھے گا وہ خود جو صحیح عقیدہ تھا اس کا کیا ہو گیا. اس لیے یاد رکھیں اس میدان میں بھی ہر بندہ کام نہیں کر سکتا. بندے کی طبیعت دیکھ رہی ہے وہ خود کس پوزیشن میں ہے. لہٰذا اس کمزور انداز کا ہے، بس وہ صحیح عقائد ہیں اس کے لگا ہوا ہے، اس کو بس صحیح وہ اپنی عبادات میں لگا ہوا ہے، دین کے صحیح کام کر رہا ہے، صحیح.
ضروری نہیں کہ وہ جو ہے وہ اس میں آئے گا. دوسرا وہ بندہ ہے جو مخالفت میں اتنا پہنچ چکا ہے کہ بس سیف کے علاوہ کچھ نہیں. اس کے بعد امام غزالی فرماتے ہیں دو طرح کے لوگ ہیں. ایک وہ لوگ ہوتے ہیں، یہ میں اپنے الفاظ میں بتا رہا ہوں میں آپ کو، تاکہ اس لیے امام غزالی کے الفاظ بتاؤں گا تو پھر شاید تطبیق نہیں ہو پائے گی. ایک وہ لوگ ہوتے ہیں کہ جو معترض نہیں ہوتے، سائل ہوتے ہیں. یعنی جیسے آپ سمجھیں یونیورسٹیز کے لڑکے ہیں، یا آج کل ہمارا عوامی جو ہے نا سوشل میڈیا کے بعد سے اکثر طبقہ ایسا ہو گیا ہے کہ مانتا ہے وہ اسلام کا باغی نہیں ہے، لیکن وہ تھوڑی سی لاجک، اگر لاجک ان کو پتہ چل رہا ہے نا تھوڑا سا مطمئن ہو جاتے ہیں. پہلے اس طرح کے لوگوں کی تعداد کم تھی، لیکن اب جب سے یہ چیزیں آئی ہیں تو زیادہ ہوتی جا رہی ہیں. ان کے لیے دلیل خطابی زیادہ مفید ہوتی ہے. جو ماتریدیہ کا نظر جو طریقہ کار ہے، میں آپ کو کہہ رہا ہوں ماتریدیہ کا طریقہ کار ان کے لیے زیادہ چلتا ہے. یعنی ہماری یونیورسٹیز کے لڑکے آپ کہہ لیں، نئے تعلیم یافتہ لڑکے کہہ لیں، اور ایسے نئے تعلیم یافتہ لوگ کہ جو دین پہ معترض نہیں ہے، سائل ہے، سمجھنا چاہ رہے ہیں، لاجیکلی طور پہ دین کو سمجھنا چاہ رہے ہیں. اب آپ نے ان کے سامنے برہان تطبیق رکھ دیا تو وہ کہیں گے کہ یار یہ پتہ نہیں ہوائی باتیں کر رہے ہیں. اس لیے کہ نا بردی فوج آپ کے میدان میں آپ فضائی جو ہے وہ ان سے لڑنے کے لیے بھیج رہے ہیں، تو یہ تھوڑا سا مقابلت آمنے سامنے ہونا چاہیے. تو برہان تطبیق اس اعتبار سے کیا ہے؟ ایک بات یاد آ گئی، مولانا کوئی مسئلہ تو نہیں ہے نا؟ اچھا چلے میں کوشش کرتا ہوں کہ 25 تک ساڑھے تک اس کو ختم کرتا ہوں. تو بات بہرحال سمیٹ لیتے ہیں کہ ماتریدی اور اشعریہ کا شاید آپ کو تھوڑا سا اندازہ ہو گیا. اچھا اب اس کی علت پہ بھی چل جاتا ہے کہ یہ ایسا کیوں ہو گیا. یعنی انہوں نے ہوائی سے مراد یہ کہ جو جدید قدیم فلسفہ تھا ارسطو وغیرہ، اس کو اشعریہ نے زیادہ ہینڈل کیا ہے، یا برہانی اس کو زیادہ ہینڈل کیا ہے. اور ہمارے جو حضرات ہیں جو حنفیہ، انہوں نے ایسا کیا ہے. تو اس کی مختلف اس کی وجوہات ہیں. اس کی ایک وجہ یہ ہے کہ جو ماتریدیہ تھے یعنی حنفی تھے وہ ماوراء النہر میں تھے. اچھا ماوراء النہر میں نا الفقہ فقہ ابی حنیفہ والعقیدہ عقیدہ ماتریدیہ. ہم بر صغیر میں بھی رہے تو اسی طرح رہتے ہیں. یعنی حنفیہ جہاں رہے تو وہاں کیا ہے، یہ پورا جو پٹی تھی یہ یعنی لوگوں نے بھی 200 سال میں اتنا آگے پیچھے کیا ہے. ابھی بھی اکثریت جو ہے وہ لائن سے آپ کو یہی نظر آئے گی اس پوری پٹی کی. یہ یہاں سے برصغیر سے ہوتے ہوئے افغانستان سے ہوتے ہوئے آپ آگے تک جائیں گے. تو جب یہ تھا نا تو وہاں ایسے لوگ تھے ہی نہیں کہ جو اسلام پہ کیا ہوں معترض تھا. زیادہ سے زیادہ کیا ہوتا تھا، سوشل میڈیا تھا نہیں، بزنس تھا اس زمانے میں. تاجروں کے ذریعے، قافلوں کے ذریعے سے کچھ اعتراضات، کچھ ایسی چیزیں آتی تھی. آپ اگر امام ابو یوسف بزدوی صاحب رحمۃ اللہ علیہ کی اصول الدین دیکھیں گے تو بزدوی رحمۃ اللہ علیہ، دو بزدوی ہے نا، ایک تو آپ کے وہ بزدوی ہیں جو اصول فقہ میں آتے ہیں، ان کا نام ہے ابو العسر، عسر کے باب، مشکلات کے باب، اور یہ دوسرے ان کا نام ہے ابو الیسر، آسانی کے باب. ان کی کتابیں مشکل زیادہ ہوتی تھی، ان کی کیا ہوتی تھی، آسان ہوتی. اچھا دونوں نے فقہ پہ بھی اصول فقہ پہ بھی کام کیا ہے، علم کلام پہ بھی دونوں نے کام کیا ہے، لیکن اصول فقہ میں ان کا نام زیادہ چلا ہے، فخر الاسلام بزدوی کا. اور یہ جو ہے صدر الاسلام بزدوی، ابو الیسر بزدوی، ان کا عقائد میں اصول الدین، ان کی کتاب بہت شاندار کتاب ہے، بہت شاندار کتاب ہے. ان کے جو والد صاحب تھے، یعنی ان کے جو پردادا تھے، وہ امام ماتریدی کے جو تھے وہ شاگرد تھے. ان کے پردادا نے امام ماتریدی سے پڑھا ہے، اور ان کے پردادا سے ان کے والد صاحب نے پڑھا ہے، اور ان کے یعنی ان کے بالکل گھر کی سند ہے امام ماتریدی رحمۃ اللہ علیہ. تو ابو الیسر بزدوی رحمۃ اللہ علیہ کی جو اصول الدین ہے وہ بہت شاندار کتاب ہے. اس میں آپ جگہ جگہ دیکھیں گے وہ بتاتے ہیں میرا مناظرہ ہوا. تو بعض مناظروں میں کہتے ہیں کہ مناظرہ ایسا ہوا کہ وہ تاجر آیا ہوا تھا فلانا، وہ یہ عقیدہ رکھتا تھا، تو اس سے میری گفتگو ہو گئی اور میں نے یہ دلائل دیا، اور اس کے بعد جواب. اس طرح کی گفتگو آپ کو نظر آئے گی کہ ان کی جو گفتگو ہو رہی ہے وہ جو ماوراء النہر کے باہر سے لوگ آ رہے ہیں ان سے ہو رہی ہے. لہٰذا انہیں جو دین سمجھانا ہوتا تھا وہ عام طور پہ اپنے ہی لوگوں کو سمجھانا ہوتا تھا. تو انہوں نے وہی اسٹائل اختیار کیا. اشعریہ کی زیادہ جو مطلب ان کی جو نشو نما ہے وہ عراق میں ہے. عراق میں ہر طرح کے لوگ تھے. پھر جدید فلسفہ بھی ڈائریکٹ وہیں پر آیا. تو ان حضرات نے یعنی یورپ کے فلسفے کو جتنا آگے جا کے، خاص طور پہ پھر امام غزالی نے، امام رازی نے جتنا آگے جا کے اس کو جو ہے وہ اس سے بحث کی، اور آپ کہہ لیں کہ ان کے ساتھ اقدامی فکری جہاد کیا، تو وہ یہاں ہمیں نظر نہیں آتا. تو بہرحال یہ کچھ وجوہات بھی آ گئیں، اور آپ کو دونوں منہجوں کا فرق بھی سمجھ میں آ گیا ہوگا، اور اس سے آپ کو یہ بات بھی سمجھ میں آ گئی کہ ہم دونوں کو کیوں لیتے ہیں. اس لیے کہ ہمیں اندرونی مسائل بھی ہیں اور ہمارے ساتھ بیرونی ہوائی مسائل بھی ہیں. لہذا دونوں کو دیکھنے کے لیے ہمیں دونوں کی کیا ہے ضرورت پڑتی ہے. یہ جو طریقہ کار ہے نا
کہ پہلے اللہ تعالیٰ کی ذات میں نظر کی جائے، یہ بنیادی طور پہ اشعریہ کا منہج ہے. وہ اپنی کتابیں یہاں سے شروع کرتے ہیں، ورنہ ہمارے ماتریدی حضرات جو شروع کرتے ہیں وہ اسباب علم سے کرتے ہیں، جس کو ایپسٹمولوجی کہتے ہیں. اب یہ عجیب بات ہے، ایپسٹمولوجی کو اشعریہ نے اتنی اہتمام سے بیان نہیں کیا، بیان کیا لیکن اتنے اہتمام سے بیان نہیں کیا. ہماری کتابوں میں یعنی امام ماتریدی کی کتاب التوحید سے ایپسٹمولوجی جو آپ سمجھیں گے جس کو علمیات کہتے ہیں، امام ماتریدی کی کتاب التوحید سے لے کے آگے تک ہر کتاب کے اندر اسباب علم سے کیا ہوتی ہے، بڑی تفصیلی بحث ہوتی ہے. اور انتباہات جو ہے حضرت تھانوی صاحب رحمۃ اللہ علیہ کی، اور اس کی ابتدا کی جو 7 قواعد ہیں وہ بھی بنیادی طور پہ ایپسٹمولوجی ہے. اسی سے حضرت نے پورے نئے فلسفے کی جو بنیادیں ہیں ان کو ہلایا ہے، ان کے جواب دیے ہیں. تو بہرحال ہم ادھر آ جاتے ہیں اپنے اس کی طرف کہ آپ کو اگر دھوپ کو سمجھنا ہے تو آپ کو پہلے جو ہے وہ سورج کو سمجھنا ہوگا. جی تیسری قسم کون سی بتائی میں نے آپ کو؟ ہاں یونیورسٹی کے لوگ. چوتھی قسم وہی کہ نا برہانی والے، وہ لوگ ہیں جو معترض ہیں دین پر، سائل نہیں ہیں. اب معترض کو پھر برہان تطبیق رکھ دیں. سمجھو بیٹا، خود ہی سمجھو، اس لیے کہ اب تم اعتراض کر رہے ہو تو سمجھو. یعنی آپ بات سمجھ رہے ہوں گے کہ ان سے پھر اسی لیول پہ کیا ہونی چاہیے، بات ہونی چاہیے. ان سے پھر اسی عقلی بنیادوں پر، ہائی لیول کی بنیادوں پر جو ہے وہ گفتگو ہونی چاہیے. اللہ اکبر. یہ جو ابھی تک میں نے گفتگو کی، اس سے آپ کے سامنے یہ آگے کی جتنی کافی سلائڈس تھیں ان کی میں نے سب کی گفتگو آپ کے سامنے زبانی رکھ دی. یہ سلائڈز آپ کو مل جائیں گی، اگر چاہیں تو مولانا دے دیں ان کو. لیکن میں نے آپ کے سامنے تقریر اس لیے کر دی کہ سمجھنا اس کا کیا ہو جائے، آسان ہو جائے. تو خلاصہ اس بات کا یہ ہو گیا کہ وجود باری تعالیٰ کو ثابت کیسے کیا کہ بھائی ہمارا وجود عارضی ہے، اس کائنات کی تمام چیزوں کا وجود عارضی ہے، اور وہ وجود جو ہے وہ 2 عدم کے کیا ہے، درمیان ہے. اور ضابطہ ہم نے مختلف مثالوں سے دیکھا کہ جو وجود 2 عدموں کے درمیان ہوتا ہے اس کو پیچھے ایک وجود اصلی کی کیا ہوتی ہے، ضرورت ہے. وہ وجود اصلی وہ ہوتا ہے جو وجود وہ کسی اور سے نہ لے رہا ہو. لہٰذا اگر آپ کہیں گے کہ ہم اس فلانی چیز کو خدا مان رہے اور اس کو بنایا گیا ہے، تو آپ خدا کا مطلب نہیں سمجھ رہے. خدا خود سے ہے نا، اور وہ خود سے ہو. اس میں پھر تسلسل کی بات آ گئی. میں نے آپ کے سامنے عبدالحی لکھنوی صاحب رحمۃ اللہ علیہ کے رسالے کی بات رکھ دی، اور اس میں نے برہان تطبیق کی بھی تھوڑی تفصیل آپ کے سامنے بتا دی. اور پھر شیخ مصطفیٰ صبری رحمۃ اللہ علیہ کی جو مثال تھی اس کو میں نے تھوڑا سا تبدیل کر کے آپ کے سامنے رکھا، پیسے والی مثال، جس سے آپ کو اندازہ ہوگا کہ پیسے آپ کے پاس اسی وقت آئیں گے جب پیچھے کوئی بندہ جو ہے وہ. جی جی آخر میں بھی ہونا ضروری ہے. یہ بڑا ایک زبردست اور اشکال ہے جو کیا جاتا ہے، اور یہ کیا جاتا ہے کہ بھائی آپ کہتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ ہمیشہ سے اور اللہ تعالیٰ ہمیشہ رہیں گے، تو یہ دونوں جس کو کہا جائے کیا ہے، اللہ تعالیٰ کی سوا. ہول اول ہول، اب اول پہ تو اشکال نہیں، آخر پہ اشکال ہے نا کہ جنتی بھی تو ہمیشہ رہے گا. تو آدھا شرک تو ہو گیا، یعنی آخر ہونے میں تو انسان کیا ہو گیا، شریک ہو گیا. صحیح ہے. تو اس کا جواب ہمارے یہاں شرقائد میں بھی ہے، اور عقائد کی کئی کتابوں میں اس سے جو ہے وہ بحث کی گئی ہے. اور لیکن اس بحث کو ہم اگر یہ جو مثال ہے اس میں بہت آسان طریقے سے سمجھ لیں کہ انسان کا وجود تو ہمیشہ رہے گا لیکن محتاج رہے گا. یعنی وہ جیسے سورج ہے نا نکلا ہوا ہے اور دھوپ ہے، اور وہ دھوپ بھی ہمیشہ رہے گی، سورج غروب نہیں ہو رہا مثلا، لیکن دھوپ بہرحال ہر لمحے کیا ہے، محتاج کس کی ہے، سورج کی ہے. ایسے ہی وہ جو وجود ہوگا وہ رہے گا تو ہمیشہ، لیکن وہ وجود ذاتی نہیں ہوگا بلکہ کیا ہوگا، غیری ہوگا، اور اس کی احتیاج بہرحال اس اعتبار سے کیا ہے، باقی رہے گی. اب اس میں پھر امکانی احتمالات ہیں اور اس پہ لوگوں نے ڈسکس کیے جو پھر فلسفے کی دقیق چیزیں آ جاتی ہیں. تو بہرحال ہمارے سامنے یہ وجود باری تعالیٰ جو ہے یہ بھی ہو گیا. میرے پاس ایک مستقل اس کی پریزنٹیشن ہے وجود باری تعالیٰ کی، لیکن چونکہ وقت یہاں پر بہت مختصر ہے تو میں نے صرف آپ کے سامنے یہی دلیل اس انداز سے جو رکھی ہے جس کو حضرت نانوتوی صاحب رحمۃ اللہ علیہ نے بیان کیا ہے. ورنہ ایک وجود باری تعالیٰ میں بہت سارے کیا ہے، دلائل دیے جا سکتے ہیں، دلائل اس پہ موجود ہیں. اور وہ جو میں نے آپ سے بات کی کہ جو مخلوق مفعول کو جب دیکھیں گے نا تو اس سے 2 چیزوں کا پتہ چلتا ہے، فعل کا اور فاعل کا، بلکہ فاعل کی تیسری چیز فاعل کی اہلیت کا بھی پتہ چلتا ہے. جیسے میں آپ کو تھوڑی سی چند مثالیں اس کی دے دوں. ایک دسترخوان بچھا ہوا ہے،
اگر وہ بڑے مرتب انداز سے بچھا ہوا ہے، اس پہ سلاد اپنی جگہ ہے، پلیٹیں اپنی جگہ ہیں، تو آپ آ کے بولیں گے یار سلاد یہ کس نے کاٹا ہے، بڑا پیارا ہے، بڑا مطلب جو ہے جس نے اس کو سیٹ کیا ہے وہ بڑا ماہر آدمی ہے. آپ کے نہیں، ہمارے گھر میں دھماکہ ہوا تھا نا تو یہ سلاد، تو وہ جو آپ نے اگر یہ کہا تو سامنے والا کہے گا یار گھر میں ہوا نہیں ہوا، آپ کے دماغ میں لگ رہا ہے دھماکہ ہو گیا. اس لیے کہ یہ اتنا مرتب جو ہے نا، اس سے ایک بات تو یہ پتہ چل رہی ہے کہ کام ہوا ہے، فیل ہوا ہے. اچھا یہ بات سمجھیے گا، یہ بھی ایک بڑی بحث ہے. یہ جو فیل ہوتا ہے نا اصل میں یہ حرکت ہوتی ہے. آپ جتنے بھی افعال ہیں نا ان کو دیکھیں گے یہ کوئی نہ کوئی حرکت ہے. آپ جا رہے ہیں حرکت ہے، میں بول رہا ہوں فیل ہے، حرکت ہے. آپ جو ہے کھا رہے ہیں، حرکت ہے. آپ پکا رہے ہیں، یہ بھی کیا ہے، حرکت ہے. اور حرکت جب ہوگی نا تو اس کا کوئی محرک ہوگا. تو دسترخوان سے پتہ چل جائے گا. یا آپ یہ کہیں کہ دسترخوان جو تھا وہ آپ گئے تو اس پہ ہڈیاں رکھی ہوئی ہیں اور پلیٹیں خالی ہیں، تو اب آپ کہیں گے کہ کون کس کی دعوت تھی؟ آپ کہہ رہے دعوت. دیکھیں ایک اس سے فیل پتہ چل رہا ہے کہ عقل کا فیل ہوا ہے، اور ایک یہ پتہ چل رہا ہے کوئی عاقل ہی نے. تو آپ کہیں گے نہیں دعوت تو نہیں تھی. تو دسترخوان اگر بچھا ہوا ہے اور ہڈیاں رکھی ہوئی ہیں اور دسترخوان میں مختلف چیزیں بکھری ہوئی ہیں، پلیٹیں ہیں، اب یہ ساری چیزیں ایک فیل کا علم دے رہی ہیں نا. تو اگر وہ کہے کہ نہیں دعوت تو نہیں ہوئی، یہ تو دھماکہ ہوا تھا اور یہ بوٹیاں جو تھیں وہ نکل گئیں اور یہ ہڈی کیا ہے. یعنی یہ جو چیز ہے نا، کوئی کہے یار مکتبۃ البشریٰ کی کتاب دیکھے، کوئی کہے مکتبۃ البشریٰ میں دھماکہ ہوا تھا اور یہ کتاب بن گئی، تو یہ فضول سی باتیں ہوں گی. یعنی فیل جب بھی ہوگا نا وہ حرکت ہوتی ہے. فیل کیا ہوتی ہے؟ حرکت ہوتی ہے. حرکت سے جس کو کہا جائے اس فیل سے یعنی اس مفعول سے، ایک تو فیل کا پتہ چلتا ہے کہ کوئی حرکت ہوئی ہے، اور اس سے اس کے فاعل کا بھی کیا ہے پتہ چلتا ہے. اچھا پھر فاعل کی کارکردگی کا بھی پتہ چل جاتا ہے. آپ بریانی کا ایک لقمہ لیں گے نا تو کہیں گے یار یہ بریانی جو ہے اسٹوڈنٹ بریانی کی ہے، یا یہ ہے کہ وہ پاکیزہ والوں کی ہے، یا ذوق والوں کی ہے. لوگ چکے بتا دیتے ہیں یہ جس کو کہا جائے کہ یہ بیگم نے بنائی نہیں ہے. بھائی یہ کیا ہے؟ ہوتا ہی نہیں ہوتا ہے. ہمارے ساتھ تو بہت ہوتا ہے، گھر پہ جا کے فوراً لوگ یہ جو ہے تم نے نہیں بنایا، یہ اماں کے ہاتھ کا ہے. اس لیے کہ ان کی عمر 70 سال ہو گئی ہے، تو ظاہری سی بات ہے کہ وہ جو بریانی بنائے گی یا وہ حلوہ جو بنائیں گی وہ آج کی 30-40-35 سال والی خاتون بنا ہی نہیں سکتی. تو وہ کھا کے فوراً جو ہے نا، یعنی صرف وہ چنے کا حلوہ ہوتا ہے نا، بہت مشکل ہوتا ہے بنانا، وہ تو اب نئی خواتین کو تو آتا ہی نہیں ہے. تو وہ جو آپ ایک جو باذوق آدمی کی بات ہو رہی ہے بھائی، وہ صرف کھائے گا نا تو وہ کھانے سے یہ بتا دے گا کہ یہ کسی ماہر نے بنایا ہے یا ویسے ہی چلتا ہوا بنایا ہے. اور وہ بھی ہے کہ وہ سل پہ پسا ہے یا گرائنڈر پہ بنا ہوا ہے، دونوں کا ذائقے میں فرق ہے. بریانی کو دیکھ کے پتہ چل جاتا ہے. تو بہرحال مفعول سے جو ہے وہ فعل کا بھی پتہ چلتا ہے اور مفعول سے جو ہے وہ فاعل کا بھی کیا ہے پتہ چل جاتا ہے. تو یہ دونوں بحثیں ہماری پوری ہو گئی. آخر میں تیسری بحث میں کوشش کروں گا کہ اس کو تھوڑا سا، چونکہ اس پہ گفتگو ہو گئی ہے، اس کو جو ہے وہ کوشش کرتا ہوں 5 منٹ میں سمیٹتا ہوں. تیسری چیز ہے اللہ تعالیٰ کا واجب الاطاعت ہونا، کہ اللہ تعالیٰ کی ذات جو ہے وہ واجب الاطاعت ہے. ایک تو ہم نے مقصد میں بتایا، لیکن ہم نے کہا کہ اللہ تعالیٰ کی ذات جو ہے اس کی اطاعت کیا ہے؟ واجب ہے. اس کی اطاعت کیوں واجب ہے؟ تو وہ اسی فلسفے کو اگر آپ دیکھیں تو آپ کو اندازہ ہوگا کہ ہمارا وجود جو ہے یہ عارضی ہے، اور اس کے پیچھے ایک اصل وجود کیا ہے؟ موجود ہے. جب اس کے پیچھے ایک اصل وجود موجود ہے تو اب ضرورت اس بات کی ہے کہ یہ وجود اطاعت کرے کس کی؟ اس اصل وجود کی. اگر اطاعت نہیں کرے گا تو جس کو کہا جائے کہ کسی وقت بھی جو ہے وہ اس سے یہ وجود کیا ہے؟ چھن سکتا ہے. تو مخلوقات کا وجود جو ہے وہ اللہ تعالیٰ کی ملکیت ہے. میں نے اس بات کو بھی آپ کو پہلے بتا دیا کہ دیکھیں ظاہری طور پہ تو کیا لگتا ہے کہ دھوپ زمین کے ساتھ ہے اور کپڑا میں نے پہنا ہوا ہے، لیکن حقیقت میں اس کپڑے کا جو مالک ہے وہ کوئی اور ہے اگر میں نے عاریتن پہنا ہوا ہے. اور دھوپ جو ہے وہ متصل زمین کے ساتھ ہے. ظاہری طور پہ ایسا لگ رہا ہے زمین کی ہے، لیکن اس کا اصل مالک کیا ہے؟ سورج ہے. تو اسی طریقے سے ہمارے وجود کی جو ہے وہ مثال ہے. یہ بہت اہم چیز ہے، اس کو ذرا غور سے ساتھی سنیے گا کہ اللہ تعالیٰ کی ذات واجب الاطاعت ہے. یہ بات تو کلیئر ہو گئی. اطاعت ہوتی کیوں ہے؟ اگر ہم ذرا اس پہ غور کریں تو ہمیں پتہ چلے گا کہ اطاعت 3 وجوہات سے ہوتی ہے. ایک وجہ یہ ہوتی ہے کہ کسی سے کوئی نفع جو ہے وہ مقصود ہوتا ہے. مثال کے طور پہ آپ جاب کرتے ہیں
اور آپ وہاں پر اس کی اطاعت کرتے ہیں، جو بھی آپ کا جو ہے وہ سپروائزر ہے، مالک ہے. کیوں کرتے ہیں؟ آپ کو پتا ہے کہ یار 1 مہینے کے بعد جو ہے وہ پیسے مل رہے ہیں. ایک مزدور ہے، اس کو مزہ تو نہیں آ رہا نا بلاگ اٹھانے میں، بجری اٹھانے میں مزہ تو نہیں آ رہا ہے. اچھا کڑوی بات کر رہا ہے سامنے والا تو اس کو بھی سن رہا ہے، اچھی کر رہا ہے تو بھی سن رہا ہے. وجہ کیا ہے؟ اس کو پتا ہے کہ اس کام کے بعد مجھے ایک نفع حاصل ہوگا. وہ نفع کیا ہے؟ وہ معاوضہ ملے گا. ایک اطاعت وہ ہوتی ہے. دوسری اطاعت جو ہوتی ہے وہ ہوتی ہے نقصان سے بچنے کے لیے. مثال کے طور پہ آپ ٹریفک کے جو قوانین ہیں اس کی پابندی کرتے ہیں. کیوں کرتے ہیں؟ چالان ہو جائے گا بھائی، صحیح ہے. آپ چوری نہیں کریں گے، کوئی ڈاکہ نہیں ڈالے گا. وجہ کیا ہے کہ اگر یہ کام کریں گے تو آگے کیا ہے؟ ان جرموں کی سزائیں ہیں. تو کہنے کا مطلب یہ ہے کہ بعض مرتبہ بندہ اطاعت جو کرتا ہے حاکم کی، وہ اطاعت جو ہوتی ہے وہ کس وجہ سے ہوتی ہے؟ کہ نقصان سے بچنے کے لیے. تو ایک اطاعت ہوتی ہے سامنے والے سے نفع حاصل کرنے کے لیے، جاب کی مثال ہو گئی. اور ایک اطاعت وہ ہوتی ہے جو نقصان سے بچنے کے لیے ہوتی ہے، وہ ٹریفک کے قوانین اور حاکم کے جتنے قوانین ہوتے ہیں وہ اس میں مبنی ہوتے ہیں. تیسری اطاعت بڑی الگ ہے، وہ ہوتی ہے عاشق کی اطاعت معشوق کے لیے. اس میں کوئی نفع مقصود نہیں ہوتا، اس میں کوئی جو ہے جس کو کہا جائے کہ یعنی کوئی نقصان بھی نہیں ہوتا. معنوی طور پہ تو نقصانات ہوتے ہیں، لیکن وہ اطاعت اس لیے کی جاتی ہے تاکہ اپنا محبوب کیا ہو جائے. اس لیے عشق کا تقاضا یہ ہے. یہ جن لوگوں نے عشق مجازی کیا ہوا ہے تو وہ اس چیزوں کو سمجھتے ہیں، جو بالکل سادے ہیں ان کو بات سمجھ میں نہیں آئے گی. اچھا یہ دیکھیں کہ بہت اہم چیز ہے. اسلام جو ہے نا، اسلام پورا انسان کو حاوی ہے. یہ جو ہمارے یہاں ایک بڑا وہ ہو گیا نا تصور شروع کہ ہر چیز عقل کی بنیاد پہ. بھائی کیا انسان میں صرف عقل ہے؟ جذبات نہیں ہیں؟ انسان میں جذبات ہیں، انسان میں احساسات ہیں، انسان میں عشق کا مادہ موجود ہے. تو اگر آپ انسان محبت کرتا ہے، انسان کے جذبات اور احساسات کا انکار کر رہے ہیں تو انسانیت کا انکار کر رہے ہیں. لہذا اسلام نے سارے پہلوؤں کو دیکھا ہے. اسلام کے بعض احکامات وہ ہیں جس کا تعلق عقل سے ہے، بعض احکامات وہ ہیں جن کا تعلق جذبات سے ہے، جن کا تعلق عشق سے ہے. لہذا جس نے عشق نہیں کیا، جو عشق کے آداب نہیں جانتا، وہ اسلام کی بعض چیزوں کو اشکال کرے گا کہ یار یہ کیا ہو رہا ہے، یہ تو فضول ہے. جیسے مثال کے طور پر بعض لوگ اشکال کرتے ہیں کہ یہ تلاوت کر رہے ہیں، سمجھ میں تو آ نہیں رہا ہے تو یہ تو فضول ہے. بھائی عشق کرو، پہلے کیا کرو؟ اس لیے کہ وہ کہتے ہیں نا کہ عشق مجازی جس نے کیا ہو تو اس کو عشق حقیقی سمجھ میں آتا ہے. میں کہتا ہوں اب تو جو ہے وہ عشق مجازی بھی جو ہے وہ نقلی ہو گیا نا، وہ ڈیجیٹل ہو گیا. ورنہ یہ آپ 90 میں بھی اگر دیکھ رہے ہیں نا، ہم لوگوں کا بھی جو بچپن تھا تو اس میں بھی عشق جو ہوتا تھا وہ فزیکل ہوتا تھا. یعنی عشق کے جو طریقہ کار تھے، وہ لیٹر بھیجا جا رہا ہے، اچھا وہاں پہنچا، وہاں سے جن لوگوں نے ابھی بھی جو ایسے لوگ موجود ہیں بلکہ میں جانتا ہوں بہت ساروں کو، جنہوں نے 85 90 95 میں بھی عشق کیا ہو نا، ان کے پاس اتنے بڑے بڑے فائل کے جو ہے نا الماریاں کھلوا لیں خواتین کی اس زمانے کی، وہ پورے لیٹر رکھے ہوئے ہوں گے. اب کیوں رکھے ہوئے ہیں؟ آپ کو کیا پتا کہ کیوں رکھے ہوئے؟ آج بھی میں جانتا ہوں، میں آپ کو ویسے ہوائی بات نہیں کر رہا، وہ خط نکالیں گے کہ یہ خط جو ہے نا وہ 92 میں انہوں نے بھیجا تھا. اب اس کے جو مضامین ہیں وہ تو پتہ ہے آپ کو، لیکن پھر بھی مزے لے کے پڑھیں گے کہ واہ واہ. یہ جو ڈیجیٹل زندگی ہوئی نا، اس نے عشق کا بھی بیڑا غرق کر دیا. اس لیے کہ وہ جو اب یعنی ایک میں جائز ناجائز کی بات نہیں کر رہا، وہ ایک الگ بحث ہے. یعنی وہ جو میسیجز بھیجے جاتے ہیں وہ بھی ڈیلیٹ ہو گئے، اب ریکارڈ میں کچھ بھی نہیں ہے، ڈیلیٹ ہو جاتے ہیں. کون اتنی میموری سنبھال کے رکھتا ہے؟ لیکن بہرحال آج بھی وہ میسیج ہوگا، اس کو بار بار پڑھیں گے. تو جب اس کو آپ بار بار پڑھ رہے ہیں، اور میں کہہ رہا ہوں یہ جو اس وقت ابھی لوگ ہیں نا جو 40 سے 45 والے ہیں، انہوں نے جس نے عشق کیا ہوگا، اس نے فزیکل کیا ہوگا، اس کے پاس ابھی بھی، میں آپ کو خواتین خاص طور پہ، مرد حضرات تو اتنا خیال نہیں، خواتین کے پاس آج بھی جو ہے نا الماریوں میں تھپیاں موجود ہوتی ہیں کہ یعنی وہ خواتین جنہوں نے کیا ہوا تو وہ لیٹر سنبھال کے رکھتے ہیں. عشق کے تقاضے ہیں. آپ کہہ رہے ہیں آپ کو کیا پتا کہ اس میں کیا مزہ ہے، اس کو پڑھنے میں کیا مزہ ہے؟ تو جس کو اللہ سے عشق ہوگا نا، وہ قرآن مجید سمجھ میں آ رہا ہے نہیں آ رہا ہے، اس کو مزہ آئے گا، اس کو مزہ آئے گا. پھر آپ حج دیکھ لیں، آپ دیگر جتنی بھی چیزیں دیکھ لیں، ان سب میں جو ہے وہ اسی طرح ہے. تو بہرحال یہ کوشش ہم نے کی کہ ان 3 چیزوں کو تھوڑا سا ہم نے جو ہے وہ دیکھ لیا. انشاءاللہ کل کی نشست میں جو دیگر عنوانات ہیں ان کو جو ہے وہ پورا کرنے کی کوشش کریں گے. وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین.